السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ہٹ۔ کیسی ہے میری ناول فیملی؟ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہم ناول ریڈ کریں گے وہ ہے شریک حیات، اور اس کی رائٹر ہیں بنت اسلم۔ جو نئے آنے والے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو چلیے پھر ناول کی طرف بڑھتے ہیں بنا وقت ضائع کریں۔ وہ بستر پر چت لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ 4 افراد خانے کے باوجود حیدر کی زندگی یہ 4 دیواری میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی محبت تک اسے اس حالت میں اسے چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ نہیں جان پایا تھا کہ جرگہ اسے کیا کروانا چاہتا تھا، مگر وہ یہ جانتا تھا کہ اب جو بھی اس کی زندگی میں آئے گی وہ عورت نام کی شے سے صرف نفرت ہی کرے گا۔ اس کا وجود میرے لیے محض اسٹور روم میں پڑے پرانے سامان کی طرح ہوگا جس کو آخر میں باہر پھینک دیا جائے گا۔ وہ انہی سوچوں میں تھا کہ اچانک دروازہ کھلا۔ دیکھیں، آپ لوگوں نے مجھے سزا تو دے دی ہے، نابختو کو جیل مت بھیجیں، میں ہاتھ جوڑتی ہوں۔ مگر مخالف عورت نے اس کی کلائی مضبوطی سے تھام رکھی تھی اور اس کے انداز سے کھینچ کر اندر پھینک کر دروازہ بند کر دیا۔ وہ فرش پر گر پڑی تھی اور حیدر بستر پر لیٹا اسی لڑکی کو روتا دیکھ رہا تھا جو فرش پر سمٹ کر بیٹھ گئی تھی اور اب سر گھٹنوں میں دیے رو رہی تھی۔ اس نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر بلینکٹ ٹھیک کرتا آنکھیں بند کر گیا، مگر اب دھیان کہاں کہیں اور لگتا تھا، اسی لیے پھر اسے دیکھنے لگا۔ کیا تم رونا بند کر سکتی ہو؟ مجھے سونا ہے۔ روحا نے بھیگا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا جو بستر پر لیٹا اسے حکم دے رہا تھا۔ کیسا بحث انسان ہے، اٹھنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ اپنے کپڑے سنبھالتی وہ اٹھی اور اس کے قریب چلتی اور ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، جرگے نے مجھے سزا دے دی ہے تو بختیور کو بخش دیں۔ وہ بچہ تھا، غلطی ہو گئی اس سے۔ میں ساری زندگی آپ کی غلامی کروں گی، آپ جو کہیں گے میں کروں گی، مگر پلیز بختیور کو بخش دیں، اسے پولیس میں نہ دیں۔ آپ ایک بار نیچے چل کر سب کو بتا دیں۔ حیدر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ چل کر تمہیں میرے بارے میں بھی پتہ ہے؟ جی، آپ حیدر ہیں اور میں آپ کی غلامی میں آئی ہوں۔ میں وانی ہوں، آپ کے ساتھ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پر پلیز بختیور کو بچا لیں، میں آپ کے پیر پکڑتی ہوں۔ اور اس نے اس کے کمبل میں چھپے پیر پکڑ لیے تھے جسے حیدر نے پیچھے کرنے کے لیے ہلایا بھی نہیں تھا، جسے دیکھ کر وہ اسے اور بدگمان ہو گئی تھی۔ اتنی اکڑ ہے کیا؟ لڑکی پیر پکڑ کر کھڑی ہے اور وہ منع بھی نہیں کر رہا۔ پیر ہی پیچھے کر لے، لیکن پلیز ایک بار چل کر اپنے چچا سے کہہ دیں بختیور کو پولیس میں نہ دیں۔ حیدر نے ناگواری سے اسے دیکھا، ہاتھ بنائے۔ اس نے فوراً ہاتھ ہٹا دیے جب حیدر کو کمبل سیدھا کرتے دیکھا۔ پلیز بخش دیں، پلیز ایک بار چل کر پولیس سے بات کر لیں، پھر آپ جو کہیں گے نا میں کروں گی، پلیز۔ اس کی آوازوں سے تنگ آ کر حیدر نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ نہیں چل سکتا، میں اپاہج ہوں، بیساکھی کے سہارے بھی نہیں چل سکتا۔ اس کی بات نے روبا کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ چند دن پہلے کیا ہوا تھا؟ شام کا سرمئی اندھیرا بدین بارڈر کے جڑوں میں بڑھتا جا رہا تھا۔ تاروں بھرے آسمان اور نیچے خشک چلتی ہوئی ہوا کی آواز کے ساتھ گولیوں کی دھڑا دھڑ آواز بھی آ رہی تھی۔ پورے گاؤں کو طالبان کے حملے سے بچایا جا رہا تھا، انہیں نکالا جا رہا تھا۔ فوجی جو ان گھروں سے بچوں، عورتوں، بوڑھوں کو نکال رہے تھے۔ میجر حیدر رضا، کنڈیشن کیسی ہے؟ اوور سر، یہاں کنڈیشن فی الحال آؤٹ آف کنٹرول ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو ریسکیو کرنے کا۔ اوور میجر حیدر، کیا آپ کو اور پلٹن کی ضرورت ہے؟ اوور نو سر، میرے جوان بہت پھرتیلے ہیں، ہم کافی حد تک حالات کو کنٹرول کر لیں گے۔ اوور اوکے، بیسٹ آف لک میجر۔ اوور اینڈ آؤٹ۔ کارڈلیس بند کرتے وہ دوبارہ سے ان پر اٹیک کرنے لگا۔ جس گھر کو انہوں نے یرغمال بنایا تھا وہاں اٹیک کیا جا رہا تھا۔ وہاں 6 سویلین موجود تھے، 3 عورتیں، 1 مرد، 1 بوڑھا اور ایک 4 سال کا بچہ۔ حیدر کو ان کی جان بھی بچانی تھی۔ جوابی فائرنگ میں 2 طالبان مارے گئے تھے، جس کے نتیجے میں انہوں نے سویلین وومن کو مار دیا تھا۔ اس گھر میں ایک لمحے کو چیخ و پکار شروع ہوئی تو حیدر نے جوانوں کو منع کر دیا اور جانوں کا سودا نہیں کر سکتا۔ ایک آخری دہشت گرد بچا تھا جس کو اسے نکالنا تھا بغیر کوئی معصوم جان کھوئے، کیونکہ گن کے نشان پر اب 6 سال کا بچہ تھا۔ اس نے بغور نظر اس گھر کو دیکھا جو ایک ٹوٹی کھڑکی نظر آئی۔ اس نے ذیشان کی جانب دیکھ کر کھڑکی کی طرف اشارہ کیا اور خود
نہتہ اس کی جانب چلا گیا۔ دور رہو آفیسر، میں مار دوں گا اس بچے کو۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، اس بچے کو جانے دو، اس کے بدلے میری جان لے لو۔ ذیشان کھڑکی سے گھر میں داخل ہو گیا تھا۔ وہ دہشت گرد حیدر سے الجھ رہا تھا، اس لیے ذیشان کی جانب نہیں دیکھ پایا، جس نے اسے پیچھے سے دبوچ لیا۔ وہ گن کی نالی بھی قابو میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حیدر نے سویلینز کو نکالنا شروع کر دیا۔ وہ بچے کو اٹھائے باہر نکلا۔ جب اس دہشت گرد کی بندوق سے نکلی گولی سیدھی حیدر کی ریڑھ کی ہڈی میں جا لگی تھی۔ اس کا ایبڈومینل ریجن ایک دم بے جان ہو گیا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا۔ اس آدمی کا کام ذیشان کر چکا تھا۔ حالات قابو میں کر لیے گئے تھے۔ حیدر کو ہاسپٹل لایا گیا۔ اس کی ٹانگیں یونیفارم خون سے لت پت تھیں۔ ایمرجنسی آپریشن سے ڈسک میں پھنسی گولی نکال لی گئی تھی، مگر حیدر بہت کچھ کھو چکا تھا۔ ڈاکٹر افسوس سے باہر آئے، جہاں کرنل محمد اس کا انتظار کر رہے تھے۔ آپریشن سے ان کی جان تو بچا لی گئی ہے، مگر ریڑھ کی ہڈی ڈیمیج ہونے کی وجہ سے وہ اب کبھی چل نہیں پائیں گے۔ آئی ایم سوری۔ ذیشان کرسی پر گر سا گیا، اور کرنل افسردہ تھے۔ انہوں نے حیدر جیسے میجر کو کھو دیا تھا، جو ایک شاندار سپاہی تھا۔ ان کی فیملی کو انفارم کرو۔ کرنل حکم سنا کر چلے گئے تھے۔ فیملی؟ حیدر کے نام نہاد فیملی کو کیا انفارم کروں میں؟ بجھے دل کے ساتھ اس نے فون نکالا اور عاشر صاحب کو فون ملا دیا۔ گاؤں حویلی میں یہ خبر قیامت بن کر سکینے پر اتری تھی۔ حیدر جس کے ساتھ اس کا نکاح چند دن میں، جس سے وہ محبت کرتی تھی، وہ ساری زندگی کے لیے اپاہج ہو گیا تھا۔ وہ گر گئی تھی۔ حیدر کے والدین تو ہے ہی نہیں، اس کے چاچا نے پالا تھا، اس کی چاچی اس کی دیکھ بھال کرتی تھیں، اور اسی لیے انہوں نے سکینہ کا رشتہ بھی حیدر سے کیا تھا، جس نے اسے یہ یقین دلایا تھا کہ وہ اس کے پیار میں پاگل ہے، اس لیے حیدر نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا تھا۔ اب تو حیدر بھی پر قیامت گزر گئی تھی کہ کیا اب بھی وہ اس کا ساتھ دے سکتی ہے۔ روبا آج ہی شہر سے گریجویشن کر کے گاؤں واپس آئی تھی۔ وہ اپنے گاؤں کی پہلی لڑکی تھی جو شہر سے تعلیم مکمل کر آئی تھی، اور اس وقت اپنے چھوٹے بھائی کے کان کھینچ رہی تھی، جو آج پھر سگریٹ پیتا پکڑا گیا تھا۔ بختو تو باز نہیں آتا نا، پہلے بھی منع کیا تھا نا۔ کان تقریباً اکھڑنے والا ہی تھا جب اس کی ماں اور چھوٹی بہن آ گئی۔ روبا اس عورت کی سگی بیٹی نہیں تھی، بلکہ اس کے شوہر کی پہلی بیوی سے تھی، مگر وہ اسے بہت چاہتی تھی۔ روبو تو روبا سے لپٹ گئی تھی۔ ریبو، کھینچو آپا، اتار ہی دو اس کا کان، یہ شراب بھی پیتا ہے۔ روبا کا منہ کھلا کھلا رہ گیا۔ چل چھوڑ ابا، آج تجھے کھانا کھلاؤں گی۔ چل چھوڑ روبا، آج تجھے کھانا کھلاؤں۔ فرزانہ بیگم اپنے ساتھ لے گئی تھی، اور بختو پھر آنکھ بچا کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ وہ سارے دوست مل کر گلی ڈنڈے کا کھیل کھیل رہے تھے۔ جب بختو بڑی حویلی کے چھوٹے بیٹے یشمان سے جھگڑ پڑا، تو سمجھتا ہے کیا ہے خود کو، آیا بڑا نواب کی اولاد؟ ہاں، جب تو دھوکہ دھڑی کرے گا کھیل میں تو میں بھی بولوں گا نا۔ کہا نا پیر پھسل گیا تھا، گلی چھوٹ گئی۔ ایک دوسرے کا گریبان پکڑے وہ گھور رہے تھے۔ جھوٹ موٹ بول، تیرا نشانہ ہی نہیں لگا۔ وہ میری باری ہے، مگر بختو ڈنڈے دے ہی نہیں رہا تھا۔ یشمان نے بختو کے منہ پر تھپڑ مارا۔ بختو نے اسے دیکھا نہ تاؤ اور ڈنڈا اس کے دماغ پر دے مارا۔ خون کا پھوارہ ایسے ماتھے پر بہنے لگی تھی کہ تڑپتا زمین پر گرا۔ باقی لڑکے بھی ڈر گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یشمان دم توڑ گیا۔ ایک ہی دن میں بڑی حویلی میں وہ قیامتیں ٹوٹی تھیں کہ ایک تو حیدر کا اپاہج ہو جانا، اور دوسرا حیدر کا چچا زاد بھائی کا قتل۔ کہرام مچنے والا تھا۔ حیدر کی جب آنکھ کھلی تو کمرے کی سفید پر 3 پردوں والا پنکھا گھومتا نظر آیا۔ ہر طرف سفیدی ہی سفیدی تھی۔ ایک دیوار پہ لگا کیلنڈر، ارد گرد بیمار ڈھانچوں کے پوسٹر۔ وہ ہاسپٹل میں تھا۔ کمرہ بیابان کی طرح سنسان، نہ ہوئی بندہ نہ بشر۔ ہوا سے ہلتے پردے اڑتے تو کھڑکی سے روشنی جھانک جاتی۔ اس نے ساتھ پڑے ٹیبل کو گھورا، جہاں پٹی، روئی، انجیکشن اور دوسری آلات جرحی رکھی گئی تھیں۔ ایک ڈھکا پانی کا گلاس بھی نظر آیا۔ اپنی پوری ہمت جمع کر کے اسے پکڑنا چاہا، پر اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پایا تھا۔ اس کا نچلا حصہ بالکل ساکن تھا، انگلیاں تک ہلنے سے انکاری تھی۔ اس نے پوری ہمت لگا دی، مگر وہ 1 انچ بھی نہ ہل پا رہا تھا۔ آخر اس نے چلانا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر ڈاکٹر! حیدر کی چیخ ذیشان کے کانوں میں بھی پڑ چکی تھی، اس لیے وہ فوراً اندر بھاگا، جہاں وہ پھر اپنے پیر ہلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ذیشان، یہ ہل کیوں نہیں رہے؟ دیکھ نا،
ذیشان نے ہمت جمع کر کے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ حیدر، تیری ریڑھ کی ہڈی ڈیمیج ہو گئی ہے، تم اب کبھی نہیں چل پاؤ گے۔ حیدر پر مانو ہاسپٹل کی چھت گر گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسے کیسے اسپائنل کارڈ ڈیمیج ہو گئی؟ تو گولی تو کمر میں لگی تھی۔ ذیشان نے نفی میں سر ہلایا۔ انہیں گولی اسپائنل کارڈ کی ڈسک میں لگی، اس کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ اس نے میڈیکل رپورٹس اس کے سامنے کی جسے پڑھ کر حیدر کی رہی سہی ہمت بھی ٹوٹ گئی تھی۔ بڑی حویلی میں چاندنی بجھ گئی تھی۔ کسی کو اس بات کا ہوش نہیں تھا کہ کراچی ہاسپٹل میں حیدر کو لانے جانا تھا۔ شہلا چاچی نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ اس کا 15 سال کا بیٹا اتنی جلدی اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ عاشر صاحب کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ یشمان کو چھوٹی حویلی کے اکمل خان کے بیٹے نے مارا ہے۔ ان دونوں قبیلوں کی تو ازل سے دشمنی تھی، لیکن اب فیصلہ جرگے کے ہاتھ میں تھا، جو ابھی بیٹھا نہیں تھا۔ حیدر کو لے جانے ہاسپٹل کوئی نہیں گیا تھا، اسی لیے ذیشان اور کرنل محمد خود اسے چھوڑنے آئے تھے۔ ویل چیئر نے جیسے ہی حویلی کی دہلیز لانگھی، حیدر کے ہوش اڑ گئے تھے۔ چاندنی سفید لباس جنازہ، اس نے طاہرانہ نظر سب کو دیکھا۔ چچا چاچی، سکینہ، یشمان کہاں ہے؟ سکینہ بھی یشمان کے جنازے کے پیروں سے لپٹی رونے میں مصروف تھی۔ جب حیدر پر نظر پڑی، وہ حیدر جو کبھی کسی کا محتاج نہ رہا تھا، آج اسے چلنے کے لیے بھی سہارے کی ضرورت تھی۔ سکینہ نے بھاگ کر سر اس کی گود میں رکھ لیا۔ سکینہ کون ہے؟ یشمان کا قتل ہو گیا حیدر۔ اس نے حیرت سے اس لمبے قد و قامت کے ساکن وجود کو دیکھا جو الکل موت مرا تھا۔ سکینہ اس کی گود میں سر رکھے روئی جا رہی تھی کہ کس نے مارا اسے؟ چھوٹی حویلی کے بختوں نے لڑتے لڑتے اس کے سر پر ڈنڈا دے مارا، وہ نہیں بچ پایا۔ اس نے صدمے زدہ نظروں سے جنازے کو دیکھا۔ سفید سوتی کپڑے میں موجود لمبا سا جسم جو کبھی اس گھر میں دوڑتا پھرتا تھا اور آج وہ یوں بے جان پڑا تھا جیسے کہلاتی کھڑی فصل ہو، ہوا کا تیز جھونکا زمین بوس کر گیا ہو، ایسے جیسے اس کے حصے کے الفاظ ختم ہو گئے ہوں، ایسے جیسے امید کی کرن نے دم توڑ دیا ہو۔ روبا کی ماں کب سے سر پکڑے بیٹھی تھی۔ پورا گاؤں جانتا تھا کہ یشمان بختوں کے ہاتھوں مرا ہے۔ زیبو اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی اور روبا دروازے پیٹتے۔ روبا کے والد 2 سال پہلے انتقال کر گئے تھے شراب کی ہی لت کی وجہ سے، اور آج بختو بھی اسی جذباتیت میں اپنی زندگی ہار بیٹھا تھا۔ لیکن کیا سچ میں زندگی بختو کی خراب ہوئی تھی؟ بختاور، باہر آؤ، مجھے تو بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ تم نے یشمان کو کیوں مارا؟ مگر وہ سر گھٹنوں میں دیے بیڈ کے پیچھے چھپا تھا۔ میں نہیں آؤں گا، میں نے کچھ نہیں کیا، غلطی سے لگ گیا تھا ڈنڈا اس کے۔ اگر جرگے نے یہ کہہ دیا کہ قتل کے بدلے قتل، تو میری 2 جوان بیٹیاں کیسے سنبھالوں گی؟ اکیلا مرد مرد ہوتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، ہر کوئی سوچتا ہے گھر میں کوئی مرد ہے، مگر بغیر مرد گھر 4 دیواری میں بھی کھلا میدان ہی رہتا ہے۔ دروازہ چھوڑ کر روبا اپنے ماں کے پاس آ گئی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا اماں، ہو سکتا ہے وہ بچ گیا ہو۔ نہیں آپا، وہ مر گیا ہے، شہزاد نے بتایا، حویلی میں اس کا جنازہ تیار پڑا ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے آپا، اگر انہوں نے جرگے کی بجائے پولیس کو بتا دیا تو، یا جرگے نے وانی کا کہہ دیا تو کیا ہوگا؟ ان دونوں نے حیرت سے زیبو کی جانب دیکھا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ بڑی حویلی کے 2 ہی بیٹے تھے، ایک مر گیا اور دوسرا پہلے سے منگا ہوا ہے، یہ نہیں کریں گے وہ؟ اس کی ماں نے زیبو کو تو چپ کروا دیا، مگر روبا جانتی تھی کہ جرگے کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا، اور وہ کیا ہوگا؟ ہر طرف قیامت ہی ہوگی۔ جنازہ اٹھا لیا گیا تھا۔ حیدر مجبور تھا، جو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں نے سامنے بڑے ہونے والا اس کا چھوٹا بھائی اپنے آخری سفر پر تھا، اور وہ اسے کندھا نہیں دے پا رہا تھا۔ پوری حویلی میں سکینہ اور چاچی کی چیخوں سے گونج رہی تھی۔ وہ کچھ نہیں کر پا رہے تھے، کسی کو دلاسا تک دینا وہاں جا نہیں پا رہا تھا۔ آخر اس نے ویل چیئر کے پہیوں پر ہاتھ رکھے اور انہیں آگے دھکیلنا لگا اور جنازے میں شامل ہو گیا۔ حیدر کا حق ذیشان ادا کر رہا تھا۔ یشمان کو اپنے کندھے پر اٹھائی اس کی آرام گاہ کی طرف لے جا رہے تھے۔ مرد حضرات میں سے ایک نے حیدر کی ویل چیئر سنبھال لی تھی۔ جنازہ ادا کرنے کے بعد وہ تمام حویلی واپس آ گئے تھے۔ حیدر ڈرائنگ روم میں اکیلا بیٹھا تھا۔ جب عاشر صاحب اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے، انہوں نے حیدر کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ ان کے گلے لگ کر رونے لگ گیا تھا۔ زندگی کس موڑ پر لے آئی ہے چاچا؟ بجھنے پر آئے تھے تمام چراغ ایک ساتھ ہی بجھ گئے، کیوں ایسا جرم کر دیا ہم نے؟ انہوں نے اس کی پیٹھ پر تھپتھپائی۔ صبر
چلو میں تمہیں اوپر چھوڑ آؤں۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں سکینہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کی ویل چیئر کا رخ سکینہ کے کمرے کی جانب موڑ دیا اور دروازے تک چھوڑنے کے بعد وہ واپس مڑ گئے تھے۔ پہیوں کو آگے کی جانب دھکیلتا وہ اس کے روتے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ اوندھے منہ بیڈ پر لیٹی وہ کانپ بھی رہی تھی۔ بیڈ کے قریب ویل چیئر رکتے اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ صبر کرو سکینہ، خدا کی ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، صبر کرو۔ اس نے لال آنسوؤں سے بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ میرے بھائی، موت میں کوئی حکمت تھی؟ تمہارے اپاہج ہو جانے میں کوئی حکمت تھی؟ نہیں، وہ خدا اتنا پھٹر نہیں ہو سکتا جو اس حد تک ظلم کر دے۔ نہیں، یہ ہم سے دشمنی نکالی گئی ہے، دشمنی کی بھیٹ چڑھا ہے میرا بھائی، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تکیے میں منہ دیے وہ پھر رونے لگ گئی تھی۔ مت رو سکینہ، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، میں سنبھالوں گا تم لوگوں کو۔ سکینہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم حیدر، تم کیسے سنبھالو گے ہمیں؟ تم تو خود کسی کے محتاج ہو گئے ہو۔ اپنے غم میں وہ یہ بھول گئی تھی کہ اس نے حیدر کو کتنی بڑی بات کہہ دی تھی۔ وہ چند لمحے سے دیکھتا رہ گیا تھا۔ اس کے سر سے ہاتھ ہٹاتا وہ ویل چیئر پیچھے دھکیلتا وہاں سے جانا چاہتا تھا۔ وہ ٹٹولتی سکینہ کو دلاسوں کا سہارا دینے آیا تھا، لیکن اس نے اس کے ہاتھ سے حوصلے امید کی لاٹھی بھی چھین لی تھی۔ بوجھ، محتاجی۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں واپس آ گیا تھا۔ اندھیرا کھڑکیوں سے سرکتا ہر چیز میں لپٹ گیا تھا، جس کی زد میں حیدر بھی آ گیا تھا۔ وہ پہیوں پر منحصر ہو کر رہ گئی تھی۔ حیدر رضا کی زندگی بستر سے لگ کر رہ گیا تھا، اس کا مضبوط جسم۔ اس نے ایک نظر سانپ سی بل کھاتی سیڑھیوں کو دیکھا اور پھر بے جان ٹانگوں کو۔ سب اپنے اپنے کمروں میں بند تھے۔ اس نے ہمت جمع کر کے ٹانگوں پر زور دے کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر کچھ بھی نہ ہو سکا۔ وہ پاگلوں کی طرح انہیں ہلانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر سوائے پہیوں کے کچھ بھی نہیں ہل پا رہا تھا۔ ذیشان سارے کام نمٹا کر اس وقت کرنل کے کہنے پر گاؤں رکا تھا۔ جنازے میں شرکت، رسومات، حیدر کی ذمہ داریاں اتارتے وہ لیٹ ہو گیا تھا جب سامنے اندھیرے لاؤنج میں سیڑھیوں کے مقابل حرکت کرتا ہولا محسوس ہوا۔ آگے بڑھ کر دیکھا تو غصے اور ضبط سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ مسلسل وہ اپنی ٹانگیں، گھٹنوں کو مکوں سے پیٹ رہا تھا۔ حیدر، وہ اسے پکار رہا تھا، مگر وہ تو سارا غصہ اس بے جان حصے پر نکال رہا تھا۔ آخر ذیشان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حیدر! اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر گردن جھکا لی۔ آنسو نکل کر شرٹ میں جذب ہو گئے تھے۔ ذیشان گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھ گیا۔ زندگی نہ اتار چڑھاؤ کا نام ہے حیدر۔ یہاں اگر حادثے ہیں تو معجزے بھی تو ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں تم کبھی نہیں چل پاؤ گے، مگر ہم اس خدا کو مانتے ہیں جو معجزوں کا مالک ہے، جس نے جلتی آگ سے حضرت ابراہیم کو بچایا تھا، جس نے حضرت ایوب کو اذیت سے نکالا تھا۔ بس خدا پر یقین رکھو حیدر، میرا دل کہتا ہے ایک نہ ایک دن سینے پر میں سے میجر حیدر رضا کی نیم پلیٹ دیکھوں گا، اور وہ دن بہت جلد آئے گا۔ اس نے بے بسی سے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اور اس وقت تک کیا کروں گا میں؟ اپنے کھانے پینے، حاجت کا ذمہ کس کے اوپر توپ دوں؟ چاچا پر، جو گھر دیکھیں گے، یا مجھے، یا چاچی، یا سکینہ پر؟ ذیشان نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا۔ تو اس وجہ سے پریشان ہے؟ تو کسی پہ بوجھ بن رہا ہے؟ تو اپنا ہے ان کا؟ اور سکینہ کہتی ہے میں اسے کیسے سنبھالوں گا جو خود کسی کا محتاج ہو؟ اس نے ذیشان کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے کہا، جس پر ذیشان اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اتنی بڑی بات سکینہ نے کہہ دی۔ اسے سنبھالنا چاہیے تھا، حوصلہ دینا چاہیے تھا۔ محبت کرتی تھی نا وہ اس سے۔ کوئی بات نہیں، وہ پریشان ہوگی اس لیے انہیں پتہ نہیں چلا۔ ایسے میں نے بھی تو تجھے غصے میں کتنی دفعہ بھینسیا کو کہا ہو جاتا ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلا کر چہرے پہ ہاتھ پھیرے۔ سمجھ سکتا ہوں۔ چل میں تجھے تیرے کمرے میں چھوڑ دوں۔ کہاں ہے تیرا کمرہ؟ اس نے سرد آہ بھر کر سیڑھیوں کی جانب دیکھا۔ ذیشان نے ایک نظر سیڑھیوں کو دیکھا اور پھر ویل چیئر پر موجود اس ہٹے کٹے سولجر کو۔ منہ سے ہوا خارج کر کے اسے اٹھانے لگا جب حیدر نے اسے روک دیا۔ پاگل ہو گیا ہے؟ مجھے لے کر سیڑھیاں چڑھے گا؟ بات کرتے وہ سمٹ سا گیا۔ لے تو نئی نویلی دلہن کی طرح شرما رہا ہے۔ اتنا کمزور نہیں ہوں میں، فوجی جوان ہوں، میں جانتا ہوں، مگر نہیں، میں ایسے نہیں کر سکتا۔ بس اتنی مہربانی کر دے کہ مجھے صوفے پر سیدھا کر کے لٹا دے۔ ذیشان کو برا لگا تھا، لیکن حیدر اس حالت میں وہاں میں ٹھیک ہوں، اس کی بات کاٹ کر اس نے جواب دیا۔
اس کے کہنے کے مطابق اس نے اسے صوفے پر لٹا دیا۔ اچھا سن ذیشان، صبح تک میرے لیے کوئی میل نرس ہائر کر دے جو مجھے سنبھال سکے، صرف ڈے ٹائم کے لیے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ آنکھیں موندے وہ گہرا پھر اداس ہو گیا۔ امی خدا کے لیے بس کر دیں، کتنا ماریں گی؟ بختیور کو گلے سے لگائے دوسرے ہاتھوں سے روبا اپنی ماں کا ڈنڈا پکڑ رہی تھی، جب تک اس کی جان نہیں نکل جاتی۔ زیبو ڈری سی ستون کے پیچھے چھپی تھی۔ آخر وہ انہیں روکنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ سر پکڑے وہ چھاتی پیٹتی بیٹھ گئی تھی۔ ہائے میرے اللہ، خود تو وہ مر گیا، اس نے کمی اولاد کو میرے واسطے چھوڑ گیا، میری چھاتی مونگ دلنے کے لیے۔ روبا بختو کا چہرہ صاف کرتی اسے پانی پلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابھی تک پولیس نہیں آئی تھی، یعنی ابھی تک انہوں نے کوئی کیس نہیں کیا۔ جرگے کا فیصلہ ہوگا، یعنی اگر خون کے بدلے خون ہوا تو۔ ان کی یہ بات سن کر زیبو اور اونچی رونے لگی تھی۔ روبا کو اس سے بھی سنبھالنا تھا۔ ہمت کریں امی، ہم معافی مانگیں گے اور وہ کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، بیٹا مرا ہے ان کا، ایسے کیسے معاف کر دیں گے؟ امی وہ وانی مانگیں گے، نوکرانی بنائیں گے، ظلم کریں گے۔ امی مجھے ڈر لگ رہا ہے بہت۔ روبا نے غصے سے زیبو کو دیکھا۔ زیبو اپنے کمرے میں جاؤ ابھی، اس نے چیخ کر کہا تو وہ چلی گئی۔ بختو بھی گٹھری بنا رو رہا تھا، کانپ رہا تھا۔ امی اگر جرگے کا فیصلہ وانی کا سنایا تو آپ کیا کریں گی؟ جانے کیوں، وہ جاننا چاہتی تھی تو زیبو جائے گی۔ میں تیرے ساتھ یہ ظلم نہیں کر سکتی۔ میں نے مرنے والے سے وعدہ کیا تھا کہ تجھے اپنی اولاد سے بڑھ کر پیار کروں گی۔ اس حالت میں بھی ایک سوتیلی ماں کو کہاں چال چلنی بھولی تھی۔ اس نے چور نظروں سے روبا کو دیکھا جو گہری سوچ میں غرق تھی۔ نہیں امی، زیبو بہت چھوٹی ہے، آپ نے اپنا وعدہ نبھایا، اب بس جرگے میں آپ فیصلہ میرے لیے دیں گی، سمجھی آپ؟ مجھے منظور ہے سب کچھ۔ وہ بس وقت کو کچھ نہ کہیں۔ نہیں، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ مگر روبا نے انہیں منا لیا اور ذرا سا ڈرامہ بازی دکھا کر وہ مان بھی گئیں۔ صبح جب حیدر کی آنکھ کھلی تو ذیشان وہاں نہیں تھا۔ چاچا چاچی اس پر جھکے اسے اٹھا رہے تھے۔ حیدر بیٹا تو رات کو یہاں ہی سو گیا، مجھے بلاتا، میں تمہیں تمہارے کمرے چھوڑ آتا کسی کی مدد سے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، ذیشان چلا گیا تھا۔ ہاں، کہہ رہا تھا اسپتال جا رہا ہوں، کسی نرس کا انتظام کرنا ہے۔ اچھا سنو، میں نے سکینہ سے کہہ دیا ہے کہ نیچے والا کمرہ خالی کر دے، تمہیں وہیں رہو گے۔ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا جس پر وہ مسکرا دیے۔ شکریہ چاچا، یہ حیدر صاحب تمہیں ان کی ڈیوٹی دینی، یہ نیچے والے روم میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ تم سامان لائے ہو یا نہیں؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ السلام علیکم سر، میرا سفیان ہے، میں آپ کا نرس ہوں۔ اس نے مسکرا کر اسے خوش آمدید کہا۔ ابھی 3-4 گھنٹے میں سر کو روم میں شفٹ کر دیں گے، ان کا پورا خیال رکھنا اور تمہاری فیس تمہیں ٹائم سے ملتی رہے گی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور حیدر کی جانب بڑھ گیا۔ اسے ویل چیئر پر بٹھایا۔ چلیں سر، آپ کو فریش کروا دوں۔ ویل چیئر تھامے وہ آگے بڑھ گیا۔ انکل حیدر شروع سے بہت خود دار رہا ہے، اسے اپنا کام خود کرنے کی عادت ہے۔ یہ وقت اس کے لیے موت ہے، برا ہے، اسے بہت ضرورت ہے آپ سب کی۔ اس حالت میں وہ اپنے آپ سے بیزار رہے گا۔ ایک بیمار انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے ایک بیماری، وہ بیزار آ جاتا ہے خود سے، جس کی وجہ سے غصہ، چڑچڑاپن انسان بن جاتا ہے۔ تو تنگ مت آئیے گا، اس وقت میں اپنوں کی بہت ضرورت پڑتی ہے۔ انہوں نے مسکرا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا ہم باپ، آپ کے ہمیں پتہ ہے، فکر مت کریں، ہم باپ ہیں اس کے، آپ کو پتہ ہے، آپ فکر مت کریں، ہم سنبھال لیں گے۔ وہ بھی مسکرا دیا۔ اچھا انکل، میں چلتا ہوں، کچھ ضروری کام ہے، خدا حافظ۔ ذیشان جب صحن پہنچا تو سفیان اسے وضو کروا رہا تھا۔ اچھا حیدر، میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا اور زیادہ تنگ مت کرنا۔ موڈ سوئنگز میں حیدر نے افسردہ نظریں اس پر ڈالیں۔ یاد آ گئی تیری؟ ملنے آؤ گے نا اس لنگڑے دوست کو؟ حیدر تم اتنے نا امید کب سے ہو گئے؟ ہر ہفتے چکر لگاؤں گا، کبھی بیزی ہوا تو لیٹ ہوں گا، ورنہ وعدہ۔ اس کے کندھے پر رکھے ہاتھ پر حیدر نے ہاتھ رکھ کر اسے ہاں کی۔ اس کے جانے کے بعد وہ پھر سفیان کی طرف متوجہ ہو گیا جو لوٹا لے کر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ سر آپ میجر تھے نا؟ اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا کر گرتے پانی سے وہ کونے تک ہاتھ دھو رہا تھا۔ سر تو بہت بہادر ہوں گے، کتنے لوگ مارے ہیں آپ نے؟ اس نے پھر اس بات میں سر ہلایا۔ سر آپ کو ڈر نہیں لگتا تھا؟ نہیں، تم سے لگ رہا ہے جس طرح تم میری پینٹ بھگو رہے ہو۔ سفیان نے حیرت سے دیکھا تو تھائی سے پینٹ پوری گلی ہو چکی تھی۔ سوری سر۔
ایک بات یاد رکھنا سفیان، مجھے گیلے کپڑوں سے چڑ ہے تو خیال رکھنا، ایک ایکسٹرا ڈریس میرے پاس رکھ جایا کرنا۔ جی سر۔ نماز ناشتے کے بعد اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ اس کی ضرورت کا سامان سب اس کے پاس رکھ دیا گیا تھا۔ اس کی حاجت کے لیے سامان لگا دیا گیا تھا جسے نکالنے کی ذمہ داری سفیان کی تھی۔ سفیان کے کام اس کی ٹانگوں کی مالش کرنا، اس کی بات ماننا، اسے چیزیں مہیا کرنا، اس کے کپڑے تبدیل کروانا تھیں۔ اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتا تھا۔ 8 سے رات 9 بجے تک اسے حیدر کے پاس رہنا تھا۔ ناشتہ کھانا سب آ رہا تھا سوائے سکینہ کے۔ وہ کیوں نہیں آئی اس سے ملنے؟ شاید تعزیت کے لیے لوگ آ رہے ہیں، مصروف ہوگی، یہ سوچ کر اس نے من بہلا لیا تھا، مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ امی میں نہیں جا پاؤں گی اسے دیکھنے۔ انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ لیکن کیوں؟ تم تو پسند کرتی تھی نا اسے، تمہیں اس وقت ساتھ ہونا چاہیے۔ وہ کیا سوچے گا؟ سوچنے دیں امی، میں اس کا سامنا نہیں کر پاؤں گی۔ کیسے میں اس کو بستر پر پڑا دیکھتی رہوں گی؟ اتنی ہمت اور اتنا ظرف مجھ میں نہیں ہے۔ رخ پلٹ کر وہ چائے بنانے لگ گئی۔ اسے بازو سے کھینچ کر چچی نے سامنے کیا۔ صاف صاف بول، کیا کہنا ہے تمہیں؟ اس نے نظر بھر کر انہیں دیکھا اور ان کے گلے لگ کر رونے لگ گئی۔ امی، ایک ہی تو اولاد رہ گئی ہوں میں آپ کی، اسے بھی ایک ایسے انسان سے جوڑ دیں گی جو چل تک نہیں سکتا۔ ایک اپاہج کے ساتھ کیسے رہوں گی میں؟ بس امی، مجھے اور حیدر کے ساتھ منسوب نہیں رہنا۔ انہوں نے ایک دم اسے خود سے الگ کیا۔ کیا مطلب منسوب نہیں رہنا؟ تم منگنی توڑوانا چاہتی ہو اس وقت جب اسے تمہاری ضرورت ہے؟ مگر مجھے نہیں امی، آپ جانتی ہیں میں ہمیشہ سے آزاد جینے کی عادی ہوں۔ سارا زندگی کسی اپاہج کی نوکری تو نہیں میں کر سکتی۔ مجھ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، رحم کھائیں مجھ پر۔ ایک تو ویسے چلا گیا، دوسری اولاد کا تو سوچ لیں۔ اس کا لہجے میں ایسا دردناک تھا جو چچی کو ہار مارنے پر مجبور کر گیا۔ رات کے 9 بج گئے تھے جب سفیان نے ایک پینٹ شرٹ اس کے بیڈ کے پاس رکھا۔ سر، سب ہو گیا ہے، آپ کو کچھ چاہیے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا، سب موجود تھا۔ نہیں کچھ نہیں، تم جا سکتے ہو، مسکرا کر سلام کرتا سفیان چلا گیا۔ وہ دوائیاں خشک تھیں جس کی وجہ سے گلا بار بار سوکھ رہا تھا اور وہ پانی پیتا جا رہا تھا۔ کتاب پڑھنے سے میں اتنا مگن تھا کہ دروازے پر دستک اسے سنائی نہیں دی۔ سکینہ نے ایک بار پھر دستک دی مگر جواب نہ در۔ آخر وہ پلٹنے لگا جب بولا، دستک نہ دو۔ اس نے حیرت سے پلٹ کر دیکھا۔ ناول الطاف فاطمہ کا دستک نہ دو۔ اس نے کتاب ایک سائڈ پہ رکھ دی۔ زبردستی مسکراتی وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کیا پڑھ رہے ہو؟ دستک نہ دو۔ اس کی الطاف فاطمہ نے لکھا ہے کہ عیسائی کہتے ہیں دستک دو گے تو دروازہ تمہارے لیے کھولا جائے گا، اور بدھا کو ماننے والے کہتے ہیں کہ دستک نہ دو، پیار کو دستک کی ضرورت نہیں۔ مگر اس کہانی کا ہیرو صفدر لیوچی گیتی کے دل پر دستک دیتا ہے تو شاید وہ اپنے لیے اس آدمی کا انتخاب نہ کرتی جو اس سے عمر میں کافی بڑا ہے۔ وہ یہ سوچتا رہا کہ وہ اس کے جذبات کو سمجھے گی۔ یہ سوچتا رہا، کہاں وہ گیتی آ رہا اور کہاں میں، معمولی سے جوتے کپڑے بیچنے والا۔ میرا خیال ہے ہر جذبے کا اظہار ضروری ہے۔ دستک دے دینی چاہیے، ہو سکتا ہے دروازے والا منتظر ہو۔ آنکھیں پڑھنے کا ہنر ہر کسی کو تھوڑی آتا ہے۔ لیوچی اسے دیکھتا رہا مگر گیتی اپنے مشکلات میں کبھی اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھ ہی نہیں پائی، یا شاید اسے آنکھیں پڑھنا ہی نہیں آتی تھیں، اسی لیے ایک بار دستک دے دینی چاہیے۔ اور تمہیں پتہ ہے انہوں نے اور کیا لکھا ہے؟ سکینہ نے سواری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ لکھا ہے، جب نوالے حلق میں پھنسنے لگیں تو سمجھ جاؤ کہ کوئی اپنا بہت بھولا ہے۔ اس نے گردن موڑ کر سائڈ ٹیبل پر موجود آدھے سے زیادہ کھانے کو دیکھا۔ آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ دل نہیں کیا؟ دوائی کھانی تھی اس لیے تھوڑا کھا لیا، حلق سے کچھ اتر ہی نہیں رہا۔ وہ مسکرا کر اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ مجھے آپ معافی مانگنی تھی کل رات میں۔ مجھے برا نہیں لگا، ہو جاتا ہے، تم سارا دن نکال کر اب آئی ہو۔ وہ کام تھے بہت، اسی لیے اسے جھنجھلاہٹ ہونے لگی تھی۔ وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ بستر پر پڑے اس معذور کو دیکھ کر اس کا دل ہول اٹھتا تھا۔ سارے کام مجھ سے زیادہ ضروری ہوں گے سکینہ، تم جانتی ہو مجھے کتنا اکیلاپن لگا، تم نہیں آئیں۔ حیدر، اب آپ تو ایسے ہی رہنے والے ہیں، کیا سارا دن آپ کے ساتھ گزار دوں، کام نہ کروں؟ اس کی بات پر حیدر کے دل کو دھچکا سا لگا۔
میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ سارا نکالو، پر کچھ وقت تو میرا حق ہے، اور تمہیں کتنا انتظار رہتا تھا اس دن کا جس دن ہم ایک کمرے میں رہیں۔ تو اب وقت ہے نا ایسی باتوں کا۔ ماں نے سمجھ کر اسے گھبراہٹ ہونے لگی، اسی لیے اٹھ کر باہر آ گئی، جب سامنے سے اس کی والدہ آ گئی تھی۔ سکینہ کیا بات ہے؟ ان سے نظریں چرا کر آگے بڑھ گئی تھی۔ رکیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ جو حیدر کو دیکھنے جا رہی تھی اپنے بیگم کی آواز پر پلٹے۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، چلیں میرے ساتھ۔ وہ آگے بڑھے جب انہیں حیدر کے کھانسنے کی آواز آئی۔ وہ دونوں کمرے میں آئے تو وہ خالی جگہ کو ہاتھوں میں لیے بیٹھا تھا۔ چچی وہ پانی لا دیں، میڈیسن کی وجہ سے گلا بہت سوکھتا ہے۔ انہوں نے اکتا کر اسے دیکھا۔ حیدر، اب تمہیں ہر وقت کوئی نہ کوئی اپنے پاس چاہیے ہوگا۔ ان کی طنز بھری بات کو اس نے غلط سمجھا ہوگا۔ جی چچی، چاہیے تو ہوگا، ساری رات اکیلا تنہا کہاں رہ سکتا ہوں، کوئی تو ہو جو وقت گزاری میں میری مدد دے۔ اس نے ایک گہری نظر اسے دیکھا اور پانی لینے چلی گئی۔ چاچا اس کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ حیدر، تم ٹھیک ہو نا؟ وہ نرس ٹھیک ہے نا؟ جی چاچا وہ ٹھیک ہے، بس بولتا بہت ہے۔ چچی واپس آئیں تو پانی کا جگ رکھ دے۔ انہوں نے عاشر صاحب کو کمرے میں آنے کا اشارہ کیا اور چلی گئیں۔ حیدر سے ملنے کے بعد وہ کمرے میں آئے تو وہ بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ مانی سمجھتے ہیں آپ اس کی باتوں کا؟ کیا مطلب؟ اس نے ایسا کیا کہہ دیا جو میں نہیں سمجھ سکا؟ شہلا بیگم نے افسوس میں سے دیکھا۔ صاف الفاظ میں کہا اس نے کہ وہ سکینہ سے نکاح چاہتا ہے۔ ان کی بات پر انہیں حیرت ہوئی تھی۔ چند لمحے کچھ دیر اس بات پر سوچنے کے بعد وہ ان سے مخاطب ہوئے۔ مجھے نہیں لگتا اس نے ایسا کہا، اور اگر ایسا کہا بھی ہے تو کیا غلط ہے؟ سکینہ اس کی امانت ہے اور اب اسے تو اس کی ضرورت ہے۔ کیا غلط ہے؟ اسے سکینہ کی ضرورت ہے، اسے ایک نوکرانی کی ضرورت ہے عاشر، اور آپ جانتے ہیں ہماری اکلوتی اولاد ساری زندگی اپنے اپاہج شوہر کا بوجھ ڈھوتی رہے گی۔ شہلا، ان کا لہجہ ذرا اونچا ہو گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ لگتا ہے بیٹے کی موت کا صدمہ لگ گیا ہے تمہیں۔ ہاں سمجھ لگ ہی گیا، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے موت سجائے تو کر دیں سکینہ کا نکاح حیدر سے، کیونکہ میرے جیتے جی میں اپنی بچی کو ساری زندگی دکھی اور ناخوش نہیں دیکھ سکتی۔ شاہد بیٹے کی موت نے غم میں اتنا بھر دیا تھا کہ اندر سے اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ یہی سوچ کر عاشر صاحب کچھ نرم پڑے۔ دیکھیں شمائلہ بیگم، یہ بات آپ حیدر کے حالات اور سکینہ کا سوچ کر کہہ رہی ہیں۔ ہاں مشکل تو ہے، مگر اتنا بھی نہیں۔ وقت گزر جانے کا، اور کون سا خدا کی ذات سے نا امید ہے۔ حیدر انشاءاللہ چلنے لگے گا۔ انہوں نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ نہیں، میڈیکل رپورٹس اور ڈاکٹر نے صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ حیدر اب کبھی نہیں چل سکتا۔ عاشر صاحب، آپ کو آپ کا معذور بھتیجا نظر آ رہا ہے، تو ہماری بچی نہیں نظر آ رہی؟ بتائیں، کیا وہ ایک اچھی شادی شدہ زندگی گزار پائے گی؟ خود بتائیں۔ ان کے سوال نے انہیں نظریں جھکانے پر مجبور کر دیا۔ لیکن سکینہ سے تو پوچھو کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ سکینہ نے ہی کہا ہے کہ مجھے کہ وہ اب حیدر سے منسوب نہیں رہنا چاہتی۔ انہیں حیرت کا دھچکا لگا تھا۔ کیا؟ مگر وہ تو پسند کرتی تھی حیدر کو۔ پیار ایک طرف، لیکن اس حالات میں کسی بھی شخص کو اپنانا بہت ہمت کا کام ہے، اور وہ نہیں کر سکتی۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا کے لیے حیدر کو سکینہ کی زندگی سے الگ کر دیں۔ مگر بیگم ایسے کیسے کر دوں؟ اس بچے کے ساتھ زیادتی، مرنے والے کو وعدہ دیا تھا کہ اپنا بیٹا بنا کر رکھوں گا، اس کے ساتھ زیادتی کیسے کر دوں؟ وہ مجبور ہو گئے۔ اس کا بھی حل ہے۔ پرسوں جرگہ بیٹھے گا اور ہم فیصلہ وانی کا کریں گے۔ عاشر صاحب چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گئے تھے۔ کیا تمہارا دماغ تو خراب نہیں؟ وانی کا کیوں؟ میں تو اس لڑکے کو جیل بھجوانا چاہتا ہوں، اور تم مجھے وانی کا کہہ رہی ہو؟ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں تحمل رکھنے کا کہا۔ نہیں عاشر صاحب، جان جائے تو کچھ نہیں، عزت جائے تو نسلیں برباد۔ اس نے ہمارا بیٹا چھینا ہے نا، تو ان کی بیٹی لیں گے، اس کا حیدر سے نکاح ہوگا، اور وہ ساری زندگی ہماری نوکرانی بن کر رہے گی۔ ہمارے بیٹے کی قتل کی یہی سزا ہے۔ اس لڑکی کی ہر روز کی تکلیف انہیں روز موت کے منہ دھکیلے گی، اور آپ حیدر کو منائیں یہ کہہ کر کہ جرگے کا ذاتی فیصلہ ہے اور تمہیں اس لڑکے سے کوئی رشتہ یا جذبات جوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نکاح اس کا سکینہ سے ہی ہوگا۔ اگر سکینہ کا رشتہ ہونے تک حیدر ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ حیدر کا نکاح سکینہ سے نہیں ہوگا۔ بس اس دھوکے میں رکھنا ہے کچھ وقت۔ عاشر صاحب سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ یہ صحیح نہیں ہے بیگم، یہی صحیح ہے۔
سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی۔ ان لوگوں کو سزا بھی مل گئی، حیدر کو ساتھی بھی، اور سکینہ بھی بچ گئی۔ وہ بس ان کا خباثت سے بھرا چہرہ دیکھتے رہ گئے۔ آنگن میں بچھائے ایک ٹیبل پہ لیٹی تارو کو گھور رہی تھی۔ اس آس پاس پھولوں کے گملے پڑے تھے جن کی خوشبو پورے آنگن میں پھیلی تھی۔ پانی سے نم ہو کر سخت اینٹیں اور بھی چمک گئی تھیں۔ ہوا متواتر چھپ رہی تھی جس میں نمی کی وجہ سے سکون بھی تھا، مگر اس ماحول میں اس کا دم گھٹ رہا تھا، سوچ سوچ کر پرسوں کیا ہوگا۔ کیا اس کا بھائی ساری زندگی سلاخوں کے پیچھے گزار دے گا، یا پھر وہ ایسی قید میں قید ہو جائے گی جس قفس کی سر پننگے ہوں، تتلیاں بھی نہیں ہوں گی۔ بلا شبہ ہر طرف خسارہ ہی تھا، کہیں ہوئی راحت کی کرن نہیں تھی۔ بچپن سے بختاور اس کی ماں کا لاڈلا رہا تھا، اس کی بری عادت کو چھپانا ان کی عادت بن گئی تھی، اور آج اس غلطی نے انہیں مشکل میں ڈال ہی دیا تھا۔ جب اولاد کی غلطی کی پردہ پوشی کی جائے تو وہ ہمیشہ نقصان دیتی ہیں۔ غلطی چھپانے کی بجائے اسے پیار سے سمجھایا نہ جاتا تو 2 تھپڑ لگائیں، ڈنڈے کی نوک پر رکھیں، کیونکہ جہاں کبھی پیار کام نہیں کرتا وہاں ڈر کام آ جاتا ہے۔ شاید بختاور کو بے جا پیار نہ کیا جاتا، کاش وہ اتنا خود سر اور جذباتی نہ ہوتا۔ اسے ڈر ہوتا کہ وہ جو ہو چکا ہے سب تباہ کر چکا ہے وہ۔ اور ٹھنڈی ہوا کب اسے نیند کی پوری دینے لگی، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ آہستہ آہستہ پلکیں بھاری ہونے لگیں تو وہ سو گئی۔ وہ گھوم رہی تھی، خوشیاں منا رہی تھی، اڑتی چڑیوں کے ساتھ ہنس رہی تھی، تتلیوں کو پکڑ رہی تھی کہ اچانک کسی نے اس کی کلائی پر ہتھکڑی باندھ دی اور پٹک دیا کسی کے پیروں میں۔ جوتے سے آری ننگے پیر جو بالکل ساکن سے ویل چیئر کے پائیدان پہ پڑے تھے۔ اس نے نظر اٹھا کر اوپر کا سفر طے کرنا شروع کیا تو گود میں رکھے 2 مضبوط گندمی ہاتھ نظر آئے۔ اس آگے بڑھی تو منظر دھندلا سا گیا۔ اس کا چہرہ دیکھنے سے پہلے ہی اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ زیبو اس پر جھکی سے اٹھا رہی تھی۔ آپا اٹھ جائیں، 9 بج گئے اور آپ یہیں سو گئی تھی۔ وہ ایک دم اٹھی تو گردن پر شدید درد تھا، کندھے بھی دکھ رہے تھے۔ بکھرے بالوں کا جوڑا بناتی وہ اٹھ بیٹھی، اپنے کندھے دبائے جس سے کچھ راحت ملی۔ زیبو جا چکی تھی۔ اٹھنے لگی تو سامنے موجود سائیکل کے ٹائروں پر نظر پڑی۔ کچھ یاد آ گیا، کون تھا جو ویل چیئر پہ تھا؟ وہ اترے منہ سے ناشتہ کر رہا تھا اور سفیان اس نے بات سنانے میں لگا تھا کہ اس کا دل تنگ نہ آ جائے، مگر اداس تو وہ پھر بھی تھا۔ ساری رات وہ سویا نہیں تھا۔ اندھیروں میں کھیلنے والا حیدر تنہائی میں اندھیرے سے جونچتا رہا۔ نہ کروٹ بلانے پر کوئی تھا، نہ کوئی بات کرنے والا۔ کھلی کھڑکی سے اڑتے پردے کھڑکی کھلے ہونے کا ثبوت دے رہے تھے۔ دور کہیں سے الو کی آواز ایک عجیب وحشت پیدا کر رہی تھی۔ ہر چیز پر ایک سیاہی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے افسوس سے سائڈ ٹیبل پر موجود کتاب کو دیکھا، وہ تو مکمل ہو گئی تھی اور باقی شیلف میں 7 سمندروں جتنا فاصلہ لیے بیٹھی تھی۔ آج اسے اپنے آپ گیتی آرا جیسا لگ رہا تھا، جیسے ایک وقت میں سب نے اکیلا کر دیا تھا۔ جس چہرے پر وہ دیکھتی وہ الٹا اس میں خامیاں نکالنے لگ جاتا۔ اس کی محبت تک اس کی بھینٹ چڑھ گئی تھی، اسی لیے اس نے چہرے پر پڑھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ بھی ان چہروں کا پڑھنا چھوڑنا چاہتا تھا جن پر لکھی تحریر صاف تھی۔ اب وہ اسے اس حالت میں اپنا نہیں سکتے تھے۔ اس نے بھی تو دستک دی تھی، مگر سکینہ نے دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ کیوں اس کے جذبات کو لفظوں میں ہی سمجھ پائی؟ انہی سوچوں میں غرق اس نے چائے کا کپ اٹھایا تو وہ لڑکھڑا کر وہ چائے اس کے ہاتھ پہ ہی گر گئی۔ جلن شدید تھی۔ سفیان نے بھاگ کر اس کا ہاتھ پکڑا جو لال ہو رہے تھے۔ اس نے تکلیف زدہ نظروں سے دروازے کی جانب دیکھا جہاں سامنے سکینہ کھڑی تھی، جو شاید اس کے لیے کچھ لائی تھی۔ اس کے چہرے پر چمک آ گئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے ہونٹ سکڑ بھی گئے تھے۔ وہ الٹے قدم لیتی واپس چلی گئی۔ اس کا رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا کہ کیا ہو گیا ہے اسے۔ سکینہ نے دودھ کا گلاس کاؤنٹر پہ رکھا اور خود چند لمحے گہری سانس لیتی رہی۔ میں تم سے دور جانا چاہتی ہوں حیدر، بہت کمزور ہوں میں۔ مجھ میں اتنا ظرف نہیں کہ ساری زندگی کا اپاہج شخص کے ساتھ ادھوری زندگی گزاروں۔ ہاں میں نے تم سے محبت کی، مگر یہ نہیں کر پاؤں گی میں سمجھتی ہوں کہ رات تم مجھے کیا سمجھا رہے تھے، میرے پر دستک کیوں دے رہے تھے، مگر آئی ایم سوری۔ محبتوں کی راہوں پر نشتروں کے پہرے ہیں، اندھیری رات کے بعد بھی کچھ دھندلے سویرے ہیں۔ سوکھے پتے سی بن گئی زندگی اب تو، ہواؤں کے دوش پر بھی تنہائیوں کے ڈیرے ہیں۔ بارش کی بوندوں میں ہے سلگتا آگ کے بسیرے ہیں، سانسوں کے پھر بھی تنگ گھیرے ہیں۔
محبتوں کی راہوں پر نشچوں کے پہرے ہیں۔ وہ کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ سفیان جا چکا تھا۔ آج اس نے اپنی رات گزاری کا انتظام بھی کر لیا تھا۔ 3-4 کتابیں اپنے پاس بھی رکھ لی تھیں۔ وہ دوسروں کی کہانیوں میں الجھ کر اپنا بھولنا چاہتا تھا۔ یہی سوچتے اس نے کتابوں کی طرف ہاتھ بڑھایا تو دروازے پہ کھڑی سکینہ نظر آئی، جس کے ہاتھ میں پانی کا ایکسٹرا جگ تھا، جو اس نے چپ چاپ ٹیبل پر رکھا اور جانے لگی، مگر اس نے پکار لیا، سکینہ بیٹھو۔ الماری کے پاس ایک کرسی کھینچتی وہ اس کے قریب بیٹھ گئی۔ سکینہ میری آنکھوں میں دیکھو اور بتاؤ کیا ہوا ہے۔ وہ جو نظریں جھکائے اپنے ہاتھوں کو نوچ رہی تھی، اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ سکینہ میں نے دستک دے کر بھی دیکھا ہے، تم پھر بھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میرے الفاظ بھی نہیں تمہیں سمجھ آئے تو اب سیدھا بولتا ہوں، مجھے تمہاری ضرورت ہے، مجھے تم سے نکاح چاہیے۔ اس کی بات پر وہ کانپ اٹھی تھی، اس کا کانپ وجود دے کر وہ دنگ سا رہ گیا تھا۔ کیا ہوا سکینہ، میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا؟ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ حیدر میں تمہیں سمجھتی ہوں، مگر شاید میری بات تم سمجھ نہ سکو۔ دیکھو، ایک لڑکی یہ چاہتی ہے کہ وہ ایک اچھی زندگی گزارے، ہنسے کھیلے گھومے پھرے اپنے ہم سفر کے ساتھ۔ میں بھی تو یہی چاہتی تھی اور یہی چاہتی ہوں۔ اس کی باتوں میں حیدر کا دل ڈوب گیا تھا۔ تو میں نے کب تمہیں خود سے باندھ کر رکھنا ہے؟ آزاد رہنا ہے، جو کرنا ہے چاہتی ہو کرنا، بس میری تنہائی بانٹ لینا۔ اس کمرے میں آ جاؤ حق سے، یہ تنہائیاں اکیلے پن مجھے اس بیماری سے زیادہ تکلیف دے رہی ہیں، اور تمہارا ادھورا سا ساتھ مجھے مایوسی اور دکھوں کی پشتیوں میں ساری زندگی کے لیے گرا دے گا۔ مجھ سے نکاح کر کے تم تو خوش ہو جاؤ گے، مگر میں نہیں۔ ہاں، میں تمہیں پسند کرتی تھی، مگر کبھی کبھی زندگی بھر کی تکلیف کا اندیشہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور ہر سوچ کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ مجھ میں اتنا ظرف نہیں کہ میں تمہیں اپنے پاؤں۔ ہاں، مگر میں تمہارا انتظار کر سکتی ہوں، 1 سال، 2 سال، 3۔ اور اگر میں کبھی ٹھیک نہ ہوا تو؟ نظریں جھکائے اس نے سوال کیا۔ وہ تو اس سے نظر مقابل بھی نہیں رہا تھا۔ میں نہیں کر پاؤں گی حیدر، تم سمجھ رہے ہو نا؟ مجھ میں ہمت نہیں ہے، مجھے ڈر لگتا ہے، تم مجھے کم ظرف سمجھو یا جو بھی، مگر نکاح نہیں۔ ایک ہی تو زندگی ہے، اسی میں جینی ہے، گزارنی ہے، اور میں تمہیں چھوڑ نہیں رہی، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم کزنس ہیں، دوست ہیں، ہمیشہ رہیں گے، بس اس رشتے کی بات مت کرنا پلیز۔ دوسری نظر اس پر ڈالے بغیر وہ وہاں سے چلی گئی تھی، اور پیچھے بالکل ساکن ہو گیا تھا۔ گھڑی کی سوئیوں کو چھو رہے ہیں اس طرح کوئی مجرم گن رہا ہو سزا اپنی۔ گیلے فرش پر ننگے پیر ٹھنڈی ہوا کے مخالف چلتی، سینے پر ہاتھ باندھے کسی گہری سوچ میں غرق تھی۔ ننگے پیروں سے سریعت کرتی ٹھنڈی نمی ہڈیوں میں گھس رہی تھی، جس سے تنگ آ کر اس نے ہاتھ سینے پر باندھ لیے تھے۔ جوڑے سے آزاد آوارہ لٹیں ہوا سے اڑ رہی تھیں۔ روبا بیٹھو، چلو سو جاؤ۔ اس نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا اور پھر وال پر لگی گھڑی کہ جو 11 بجا رہی تھی۔ امی، بس 8 گھنٹے اور بختیور کی زندگی کی نوید مل جائے گی، پھر جو ہوگا قسمت کا لکھا مان کر سو جاؤں گی۔ وہ بھی پریشانی سے اس کا ساتھ ہی باہر نکل آئی تھی۔ مجھے تو ہول اٹھ رہے ہیں، پتہ نہیں میرے بچے کا کیا ہوگا۔ اس نے انہیں کندھوں سے تھام کر اپنے مقابل کیا۔ بختیور کو کچھ نہیں ہوگا امی، میرا دل کہتا ہے، مجھے میرے بھائی کو بچانے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑا تو میں کروں گی، اگر اسے جیل بھی ہو گئی تو میں ہر ممکن کوشش کروں گی۔ اس بات میں سر ہلا کر وہ ٹھنڈے سے بچنے کے لیے وہ واپس اندر چلی گئی تھی۔ وہ پھر اکیلی رہ گئی تھی، جب اچانک اس نے اپنے ارد گرد 2 تتلیاں منڈلاتی نظر آئیں تو اچانک خواب یاد آ گیا۔ ویل چیئر کے پائیدان پر ساکن پیر، گود میں پڑے بے جان ہاتھ، وہ کون تھے؟ اور میرے خواب میں کیوں؟ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، پھر اچانک سے یہ کس نامحرم کی شبح نظر آئی ہے؟ اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ جانتی ہوں کہ اور ایمان ہے کہ کبھی کچھ بے وجہ نہیں ہوتا۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ سکینہ کی باتیں بوچھاڑ بن کر اس کے ذہن میں طوفان مچا رہی تھی۔ کیا تھی اس کی محبت، اس کی شدت، اس کا جنون، اس کا پاگل پن، جو ایک چوٹ سب ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا؟ شاید ایسی محبت تھی ہی نہیں، مجھے وقتی اٹریکشن تھی، اور خوبصورت چیز جب ذرا سی بھی خراب ہو جائے تو اسے کوفت ہونے لگتی ہے، مگر میں کوئی چیز تو نہیں تھا، انسان تھا، اسے مجھ سے کوفت ہونے لگی۔ بے بسی سے وہ ہنس دیا۔ گہرا سانس لے کر اس نے فون پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، اور دوسری سائڈ پر ٹیبل پر چارج پر لگا ہوا تھا۔ اگر وہ پہلے جیسا ہوتا
تو گھولاٹی مار کر دوسری سائڈ پہنچ جاتا، مگر یہ فاصلہ تو اب میلوں کا تھا۔ منہ بسور کر دوسری طرف رخ کر پھیر کیا۔ حیدر کیسے ہو؟ اس نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا جہاں چاچا کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر اس کے چہرے پر پہلے جیسی خوشی نہیں تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کے کنارے ہی ٹک گئے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ نہیں چاچا، اب نہیں۔ جس کی تھی اس نے انکار کر دیا، باقی سب اس کے سامنے بے مول ہوں۔ انہوں نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی مگر ناکام۔ حیدر محسوس کر سکتا تھا ان کے الجھے دماغ میں کچھ چل رہا ہے۔ کچھ کہنا ہے چچا؟ انہوں نے بوکھلا کر اسے دیکھا۔ وہ تمہیں کسی ایسے انسان کی ضرورت ہے جو تمہارے ساتھ ہر وقت رہے، اور پشمان کا مجرم، اسے بھی سزا نہیں ملی۔ صبح جرگے کا فیصلہ آ جائے گا تو کیا سوچا ہے آپ نے؟ چاچا کیا فیصلہ چاہتے ہیں؟ ان کے چہرے پر کھوجتے وہ پوچھ رہا تھا۔ وانی، ان کا ایک ہی حرف۔ حیدر کا دل کانپ گیا تھا۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھو حیدر، ہم تمہارا بھلا ہی چاہتے ہیں۔ سکینہ ڈر گئی ہے، پریشان ہے، اس لیے وہ بھی نکاح نہیں چاہتی، اور یشوان کے قاتلوں کو بھی سزا نہیں ملی۔ ان کا بھی ایک ہی بیٹا ہے، وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ اسے سزا ہو، تو یہ فیصلہ ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ اپنے سر پر رکھا ان کا ہاتھ اس نے آہستہ سے ہٹایا۔ آپ کی بیٹی چھوڑ چکی ہے نہ تو رہنے دیں مجھے اکیلا۔ چاچا مجھے نفرت ہو گئی ہے اس جن سے جو مطلب پرست ہے، جو صرف اپنا سوچتی ہے۔ محبت تک کو داؤ پر لگا دی، اور اسے ہارنے کا اسے افسوس تک نہیں ہوتا۔ جو ایسی جواریوں کو مجھے آپ کا یہ فیصلہ منظور نہیں۔ میں اب اپنی زندگی میں کسی لڑکی کی مداخلت نہیں چاہتا، نہ خوشی سے نہ مجبوری سے۔ حیدر کی باتیں انہیں غلط یا بے تکی ہرگز نہیں لگی تھیں۔ وہ جانتے تھے کہ سکینہ کا فیصلہ اگر انہیں پریشان کر سکتا ہے تو اس پر بھی قیامت گزر جائے گی۔ وہ بھی اسی حالت میں انہوں نے تڑپ کر اسے گلے لگایا۔ مجھے معاف کر دو حیدر، میں ہار گیا۔ میں اولاد کے ہاتھوں رشتے ہار گیا۔ میں نہیں سمجھا پایا سکینہ کو، مگر یہ فیصلہ میرے دل کہتا ہے کہ سب کے حق میں بہتر ہوگا۔ جرگے کا فیصلہ ہر صورت ماننا پڑے گا تمہیں، تمہارا ساتھی ضرور ملے گا۔ اس کے ماتھے کو چوم کر وہ باہر آ گئے تھے جب وہ بولا، میں اسے کبھی بیوی کا درجہ نہیں دے پاؤں گا، اس کی عزت کروں گا مگر محبت نہیں، شریک حیات بنانے کا نہیں کہیے گا۔ انہوں نے پلٹ کر اسے دیکھا اور پھر اثبات میں سر ہلایا۔ وہ دروازے تک پہنچے ہی ہوں گے جب اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے بے بسی سے فون کو دیکھا اور گردن جھکا لی۔ عاشر صاحب نے پلٹ کر اسے دیکھا، پھر فون کی جانب آ گئے۔ اسے فون پکڑاتے ادھر ادھر دیکھا۔ کچھ اور چاہیے؟ واش روم تو نہیں جانا؟ اپنے سوال پر خود ہی شرمندہ ہو گئے تھے، مگر وہ بے بسی سے ہنس دیا۔ کہتے ہیں بچپن کبھی واپس نہیں آتا، لیکن میرا خیال ہے کہ عمر کے جس دور میں یہ وقت آ جاتا ہے وہاں بچپن ایک بھیانک روپ لے کر واپس آ جاتا ہے۔ تب ان چیزوں کے محتاجی معصومیت نہیں، شرمندگی کا باعث بن جاتے ہیں۔ ایسے دور سے تو موت اچھی ہے۔ آخر تک اس کا لہجہ ابھر گیا تھا۔ عاشر صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں، کیسے دلاسا دیں۔ جوان تن کو بے جان دے کر ان کا خود کا خون دل کے آنسو روتا تھا، اس لیے خود پر ضبط کرتے وہ باہر چلے گئے، اور اس کی سوچ کو فون کے رنگ ٹون نے توڑا۔ السلام علیکم ذیشان، کیسے ہو؟ میں تو ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ ہاں میں بھی ٹھیک ہوں۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے وہ ریلیکس ہو گیا تھا۔ 2 بج گئے تھے مگر نیند آنکھوں سے کوسے دور تھی۔ آج آسمان کو بادلوں نے گھیر رکھا تھا جس کی زد میں چاند بھی آ گیا تھا، اور بادلوں کی اوٹ سے وہ اپنی مدھم روشنی بکھیرنا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ کوئی بادل اس کے سامنے آ جاتا تو اسے چیر کر روشنی بھیجنے کی کوشش کرتا، اور جب دور ہٹ جاتا تو روبا کا چہرہ چاند کی روشنی سے منور ہو جاتا۔ جہاں ناک کا کوما چمک رہا تھا، اسے لگا چھپی کی کھیل نے اس کے ہونٹ مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ اچانک ایک شعر کانوں میں گونجنے لگا، اسا نازک سا دل دے لوگ ساڈا نہ دل دیا کر، نہ جھوٹے وعدہ کیتا کر، نہ جھوٹیاں قسماں کھایا کر، تینوں کہنی واری اکھیاں سی سانول ول نہ آزمایا کر، تیری یادی سجیاں مرو ویسا سا نہ آیا کر۔ ایک ہوک سے اٹھی تھی، دل میں کوئی ٹوٹ کر یاد آیا تھا جو غمخوار تھا، جس کا دوست تھا۔ اس کے دل کو دھکا سا لگا۔ ذیشان، تو مل نہیں پایا اسے؟ اس نے حیرت سے اس سے سوال کیا۔ کہاں ہے یار؟ یہاں آ کر پتہ چلا اپنے گاؤں چلی گئی، اور اسٹوڈنٹ انفو نہیں دے رہے۔ یا روبا، عائشہ نام ہے اس کا، پیار سے اسے روبا کہتے ہیں۔
اس نے کبھی اپنے گاؤں کا نام نہیں بتایا۔ اس کے سوال پر ذیشان اور افسردہ ہو گیا۔ کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی، پہلی بار تو بک شاپ پر ملے تھے، بک ایکسچینج ہو گئی تھی، پھر اتفاق سے ملاقاتیں ہوئیں اور جیسے ہی اظہار کیا مشن آ گیا اور اب پتہ چلا کہ وہ گاؤں چلی گئی ہے۔ چل کوئی بات نہیں، واپس آ جائے گی۔ تکیہ کمر کے پیچھے رکھتے وہ ایک انجانا سے درد محسوس کر رہا تھا۔ ٹیس سی اٹھی تھی، وہ ہاتھ سے مساج کر رہا تھا مگر اپنی ہی انگلیوں کا لمس اسے محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ درد اندر ہڈی میں ہو رہا تھا۔ اس کے اچانک خاموش ہو جانے پر ذیشان فون کو گھورنے لگا۔ حیدر تو ٹھیک ہے؟ ہاں یار، اچانک درد ہو رہی ہے کمر میں، بڑھتی جا رہی ہے۔ ذیشان پریشان ہو گیا تھا۔ کوئی ہونی تو نہیں ہونا چاہیے؟ تیرے پاس کوئی ہے؟ سفیان چلا گیا۔ سفیان تو چلا گیا، وہ تو 9 بجے چلا جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں، قابل برداشت ہے، میں دیکھتا ہوں کوئی پین کلر۔ فون بند کر کے اس نے سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا۔ تب تک وہ بڑھتی ہوئی بہت بڑھ گئی تھی۔ دوائی ملی، پانی گلاس میں ڈالا اور کھا لیا اور درد اتنا بڑھ گیا تھا کہ پسینے آنے لگے۔ بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکائے وہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے اس کا جینا محال کر دیا تھا۔ کوئی نہیں تھا اس کے پاس جو اس کا درد بانٹ سکتا۔ وہ اکیلا ہی جو رہا تھا اس درد سے جو اس کی سانسوں تک کے رکنے کا کمال رکھتی تھی۔ صبح کا سورج روشن ہوتے ہی سیاہی کا رنگ رکھتا تھا۔ ایک عجیب سی صبح جو صرف روبا نہیں، حیدر کے لیے بھی اداس تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب درد سے راحت ملی تھی۔ وہ اداس سا ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا، کسی غیر مرئی نکتے کو گھور رہا تھا جب ایک مخصوص عطر کی خوشبو نے اسے متوجہ کیا۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو صدیوں کے اداس چہرے پر بہار آ گئی تھی۔ نانا جان، اس کا چہرہ ہاتھوں پر تھام کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ حیدر تم کیسے ہو؟ اس کے پاس صوفے پر بیٹھتے ایک رعب تھا ان کی شخصیت میں۔ چچی جان سر پر چادر اور آدھا چہرہ چھپائے پانی کا گلاس لے کر آئیں۔ السلام علیکم چچا۔ گلاس پکڑاتے ہوئے انہوں نے اس بات میں سر ہلایا تو عاشر صاحب بھی آ کر بیٹھ گئے۔ السلام علیکم چاچا، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ عاشر کہاں جانے کی تیاری ہے؟ گلاس واپس پکڑاتے انہوں نے عاشر کو مخاطب کیا۔ بس چاچا، جرگے میں جا رہا تھا، آج فیصلہ ہے پشمان کے قاتل کا۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا تو کیا فیصلہ کیا؟ کیا سزا دو گے تم قبیلے والوں کو؟ وانی؟ حیدر نے کوف سے سر جھکا لیا۔ نانا جان تو خود حیران رہ گئے تھے۔ وانی؟ لیکن کس کے ساتھ؟ عاشر صاحب نے چور نظروں سے حیدر کو دیکھا جس کا ہاتھ ویل چیئر کے پہیوں پر تھا۔ اس سے پہلے وہ موڑ کر جاتا، نانا جان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حیدر سے چاچا، یہ ان کے لیے دوسرا جھٹکا تھا۔ انہوں نے حیرت سے پہلے عاشر اور پھر سکینہ کو دیکھا جو چائے رکھ رہی تھی ٹیبل پر۔ ٹیبل پر چائے رکھتی وہ محسوس کر سکتی تھی کہ نانا جان اسے گھور رہے ہیں۔ وجہ؟ چاچا وجہ آپ کے سامنے۔ حیدر کی یہ حالت ہم سے دیکھی نہیں جا سکتی، وہ تنہا ہو گیا ہے، اسے کسی کی ضرورت ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہے۔ میں نے وجہ وانی کی نہیں، سکینہ اور حیدر کے رشتے کے ختم ہونے کی پوچھی۔ عاشر؟ ان کی بلند آواز پر کچن میں کھڑی سکینہ کانپ گئی تھی۔ اس نے ایک نظر سفید سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا۔ سفید داڑھی، جھریوں زدہ ہاتھوں کی انگلیوں پر فروزہ پکراج کی انگوٹھی، سر پر پگڑی، سفید لٹھے کا سوٹ اور پیروں میں پشاوری چپل۔ وہ عاشر صاحب کو گھور رہے تھے، وہ جو خود سے سر جھکائے تھے۔ چاچا، وہ سکینہ نہیں چاہتی حیدر سے منسوب رہنا، اسی لیے وہ غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ واہ عاشر واہ، کیا بات ہے، اتنی لالچی ہو گئے ہو تم، اپنے بیٹے کی موت تک کا سودا کر دیا، ایک ہی تیر میں 2 شکار کر لیے۔ 30 مار خان سمجھتے ہو حیدر کی اس حالت کو تم نے سزا بنا دیا، اس قبیلے کی سزا۔ اپنی بچی کو بچانے کے لیے تم نے ایک نیچ ذات کی لڑکی وانی کرنے کا سوچ لیا، اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے۔ وہ کھڑے تھے تو عاشر صاحب کیسے بیٹھ سکتے تھے؟ آگے چچا تھے ان کے چاچا، وہ نیچی ذات نہیں ہیں تو خاندانی لوگ، اور میں اپنی بیٹی کو نہیں حیدر کو بچا رہا ہوں۔ اتنا گرا ہوا لگتا ہوں کیا؟ اپنی بیٹی کی موت کا سودا کر دوں گا حیدر سے جان چھڑانے کے لیے؟ سکینہ حیدر سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، وہ بچی ہے، وہ نہیں سنبھال پائے گی اسے، اور جو لڑکی آئے گی وہ حیدر کے لیے کنیز کے طور پر آئے گی جو ہر وقت اس کے ساتھ رہے گی، اس کی ضرورت کا خیال رکھے گی۔ حیدر اگر آپ سب پر بوجھ بن گئے ہیں تو ہم اسے لے جائیں۔ عاشر؟ ان تینوں نے دروازے کی دیکھا جہاں سیاہ لباس میں ملبوس ادھیڑ عمر شخص ان سب کو گھور رہا تھا۔ خاموش گھر میں پڑتے ان کے قدموں کی دھمک سکینہ اور چچی کی سانس تیز کرتی جا رہی تھی۔ لہو چھلکاتی آنکھوں سے انہوں نے عاشر کو دیکھا۔ میں حیدر کو لے جاتا ہوں اگر تم پر بوجھ بن گیا ہے۔
یہ تو غصے سے جلال سے بھرپور چہرہ کسی کو بھی ہیبت میں لے سکتا تھا۔ حیدر نے نرمی سے ان کا ہاتھ پکڑا۔ ماموں ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے شفقت سے اسے دیکھا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اب بیچ میں نہ بولنا۔ ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑاتے وہ عاشر صاحب کے مقابل آ گئے تھے۔ عاشر، یہ تو نے اچھا نہیں کیا۔ جب اس کے ماں باپ مرے تھے تب تو نے ہاتھ جوڑ کر اسے ہم سے لیا تھا، اور آج اس وقت میں تو اسے بوجھ سمجھ رہا ہے۔ ننیال مرا نہیں ہے اس کا جو کسی بھی لڑکی سے بیاہ دے گا۔ بوجھ سمجھ کر تجھے وہ جو فیصلہ کرنا ہے اپنی کسی نوکر سے کر یا خود سے کر، مگر حیدر سے نہیں۔ ننگی تلوار کی طرح ان کا کاٹدار لہجہ عاشر صاحب کو سر اٹھانے پر مجبور کر گیا۔ اور جہاں تک رہی بات اس کی شادی کی اور سنبھالنے کی، تو کاش میری کوئی بیٹی ہوتی تو وہ اس سے بڑھ کر نہیں ہوتی۔ لے جائیں گے ہم اسے اپنے ساتھ، تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے حیدر کی ویل چیئر تھام لی تھی، مگر عاشر صاحب سامنے آ گئے۔ میرا یقین کرے ہاشم بھائی، میں حیدر کے حق میں کچھ غلط نہیں کروں گا۔ ان کا لہجہ نہایت بے بس تھا۔ حق میں بہتر کرتے تو اپنی بیٹی کو بچانے کی کوشش کرتے۔ آخر تمہیں وعدے سے عزیز اپنی والد ہو گئے عاشر، اپنی اولاد ہو گئی ہے۔ انہوں نے بے بسی سے نانا جان کو دیکھا۔ مجھے آج بھی رضا بھائی سے کیا وعدہ عزیز ہے۔ چچا نے 2 تھپڑ مار کر ضد کر کے میں سکینہ کو حیدر کا بھی کر دوں گا، تو کیا وہ اپنے ساتھ ساتھ حیدر کو بھی خوش رکھ پائے گی؟ زبردستی کے رشتے ہمیشہ نقصان پہنچاتے ہیں چچا جان۔ میں حیدر اور سکینہ دونوں کی زندگی ایک ساتھ برباد نہیں کر سکتا، اور زبردستی سے رشتے بن سکتے ہیں، جذبات نہیں۔ اور وہ لوگ کوئی نیچ یا چھوٹی ذات کی نہیں ہیں، خاندانی ہیں، بہت امیر نہ سہی پر غریب بھی نہیں۔ حیدر نے افسوس سے اپنے چچا کو دیکھا، مگر ہاشم صاحب تو غصے میں تھے۔ وہ حیدر کو لے جانا چاہتے تھے۔ اپنی بہن کی نشانی کو انہوں نے حیدر کو آگے دھکیل دیا تھا۔ عاشر صاحب نے تڑپ کر حیدر کو دیکھا، جو خود کو باہری جانب دروازے کی جانب جاتا دیکھ رہا تھا۔ رکے ماموں، اس کی آواز پر عاشر صاحب نے امید سے اس کی جانب دیکھا۔ پہیے گھما کر وہ ہاشم صاحب کے سامنے آیا۔ ماموں، نانا جان، میں جانتا ہوں آپ دونوں مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ چچا جان مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے ماموں، بچپن میں جب آپ نے کہا تھا حیدر ڈاکٹر بنو گے، تو چاچا نے شرط لگا کر یہ کہا تھا جو اس کی عادت ہے یہ سپاہی بنے گا، اور وہی ہوا۔ میرا دل اپنے ملک کی خدمت کے لیے لپکتا تھا۔ کتنے اچھے سے جانتے تھے چاچا مجھے۔ اور پھر ایک بار بابا نے کہا تھا کہ حیدر ٹریننگ پر نہیں جائے گا، تو چچا نے کتنی انسلٹ کروا کر، کتنی منت کر کے مجھے ٹریننگ پر بھیجا تھا۔ انہوں نے میرے لیے کتنا کچھ کیا۔ میں ان کے ایک فیصلے پر یقین نہیں کر سکتا۔ اس نے سوالی نگاہوں میں سے نانا جان کو دیکھا۔ ہاشم عاشر دونوں نانا جان کے جواب کے منتظر تھے۔ بے شک ان کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا۔ عاشر، ایک بار پھر یقین کر رہا ہوں تم پر، توڑنا مت، ورنہ ذوالفقار علی بھول جائے گا کہ اس کو تم سے کوئی رشتہ بھی ہے۔ میرے بچوں کی آخری امانت ہے یہ، اس کی زندگی خراب، یعنی میری بھی معاف نہیں کروں گا۔ اپنا فیصلہ حیدر کو سنا کر سر پر ہاتھ رکھتے وہ چلے گئے۔ ہاشم صاحب بھی صرف حیدر سے مل کر گئے تھے۔ وہ گر جانے کے انداز سے صوفے پر بیٹھ گئے۔ ابا پانی۔ گلاس کو دیکھتے خونخوار نظر سکینہ پر ڈالی جو تھوک نگل کر رہ گئی تھی۔ شہلا اپنی بیگم کو آواز دیتا ان کا لہجہ اور بھی سخت ہو گیا، تو سفیان بھی ڈر کر باہر آ گیا تھا۔ حیدر کو اندر لے جاؤ۔ سفیان کو حکم دیتے وہ حیدر کی جانب مڑے۔ حیدر، میں تم سے بات کرتا ہوں، اندر جاؤ۔ مگر اس کی نظر تو سکینہ پر تھی، جس کا رنگ لٹھے کی طرح سفید ہو گیا تھا۔ چاچا غصہ مت کریں، کوئی بات۔ حیدر، لہجہ پر اشتعال تھا، اس لیے حیدر بھی خاموش ہو گیا تھا۔ اس کی چیئر کو گھسیٹتا سفیان اسے لے گیا۔ وہ 2 قدم سکینہ کی طرف بڑھے تو ڈر کر اپنی ماں کے پیچھے چھپ گئی۔ کیا کر رہے ہیں عاشر صاحب؟ پوچھو اپنی بیٹی سے۔ میرے سر میں خاک ڈال کر کتنی خوش ہے یہ۔ اتنی اونچی آواز حیدر کو اندر تک سنائی دے رہی تھی۔ چچا کے سامنے میری عزت کی دھجیاں اڑا دی۔ میری اولاد میرے کہنے میں نہیں ہے۔ حیدر کو اب پریشانی ہونے لگی، مگر سفیان اسے بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ اس نے بلینکٹ سائڈ کیا۔ سفیان، مجھے باہر لے چلو، چچا جان سکینہ کو ڈانٹ رہے ہیں۔ سر رک جائیں، بڑے سر کا غصہ تو آسمان پر پہنچا ہے، وہ آپ کو بھی ڈانٹ دیں گے، اور مجھے بھی، پلیز سر۔ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ عاشر؟ آپ کو اپنی اولاد سے زیادہ رشتوں کی فکر ہے؟ رشتہ دار یا شریک نہیں ہے، وہ باپ تھا ہمارا، اور وہ لڑکا میرے بڑے بھائی کا بیٹا، میرا خون۔ ایک کے ساتھ زیادتی کر کے دوسری اولاد کا کیا کروں، جو مطلب پرست اور ڈرپوک ہے۔ ان کی آوازیں سن سن کر حیدر بے چین ہو رہا تھا۔ دیکھیں جو بھی ہے، میری بیٹی کو بھی بھٹی میں نہیں جھونک سکتی۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ صحیح کہا، میں بھی حیدر کی زندگی مزید خراب نہیں کروں گا اس جیسی مطلب پرست، ڈرپوک اور کم ظرف اولاد سے۔
وہ خود معزول لڑکا بہتر ہے جو کم سے کم میری عزت رکھنا جانتا ہے، مجھ پر یقین کرتا ہے۔ وانی کا فیصلہ میں نے تمہارے لیے نہیں کیا، حیدر کی بہتری کے لیے کیا ہے، اور اگر اس لڑکی کی طرف انگلی بھی اٹھائی تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ خود پر قابو پاتے وہ چلے گئے تھے۔ کافی دیر تک کوئی آواز نہ آنے پر حیدر نے سکون کا سانس لیا۔ طوفان تھم گیا تھا۔ سکینہ اپنے ماں کے گلے رونے میں مصروف تھی۔ ہوا سے ہلتے برگد کے پیڑ کے نیچے جرگہ بیٹھ چکی تھی۔ سربوسیدہ بزرگ چہرے جو دیکھنے میں ایک ہی وحشت کا سامان لگتے تھے، سالوں کا تجربہ ان کے چہرے سے جھلک رہا تھا۔ جلاد جتنی ہمت اپنے اندر رکھتے ہوں گے وہ سب کچھ بلائے طاق رکھے۔ یہ منصف وانی کا کارروائی سوار ستی جیسی رسموں کا حکم دیتے آئے تھے، یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ جلاد تو موت دیتا ہے، اور یہ موت جیسی زندگی۔ سروں پر چادر لیے، ٹوٹی چپل پہنے، گندے چہرے پر چلملاتی دھوپ میں کھڑے یہ باشندے اپنے چہرے پر غربت کی طویل تحریر لیے جرگے کا فیصلہ سنانے آئے تھے، اور انہی میں موجود تھے یہ تینوں ماں بیٹیاں۔ ان تینوں کے سر جھکے تھے کیونکہ ان کا جرم بیان کر دیا گیا تھا۔ یشمان کی موت کا منظر عاشر صاحب کی آنکھیں نم کر گیا تھا۔ تو بتاؤ عاشر علی، تم کیا فیصلہ چاہتے ہو؟ گہرا سانس لے کر انہوں نے دونوں لڑکیوں کو دیکھا۔ کھلے گھیر والی شلوار قمیض، سر پر دوپٹہ اور لٹکتی چوٹیاں۔ زیبو کو تو دیکھنے میں ہی لاابالی بچی تھی۔ نظر دوسری جانب گئی۔ سلیقے سے لیا دوپٹہ، جھکی گردن، لمبی چوڑی صاف اور بغیر شکن کے کپڑے، وہ انہیں سمجھدار اور سلیقہ شعار لگی تھی۔ وانی، ہمیں یہ لڑکی وانی میں چاہیے۔ سب نظریں ایک ساتھ روبا کی جانب اٹھ گئی تھیں، جو سر اٹھائے بغیر بھی جان گئی تھی کہ وہ میں ہی ہوں۔ ٹھیک ہے، جرگہ اکمل خان کے بیٹی روباشا خان کو وانی کرتے ہیں۔ جھکی نظروں سے ایک آنسو گر کر زمین بوس ہو گیا تھا، جسے یہ جلاد منصف اپنے پیروں تلے روند گئے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ذیشان کا مسکراتا چہرہ آ رہا تھا۔ سرد شاموں میں دریچہ ات کھلا رہ جائے گا، کوئی ہم کو عمر بھر اب ڈھونڈتا رہ جائے گا۔ آندھیاں سارے ورق میرے اڑا لے جائیں گی، طاق پہ رکھا دیا بس اونگتا رہ جائے گا۔ ہم چلے جائیں گے خاموشی سے بستی چھوڑ کر، دور سے تو دیکھتا بس رہ جائے گا۔ بھول جائیں گی نئی نسلیں ہماری شاعری، بس کتابوں میں ہمارا تذکرہ رہ جائے گا۔ ہجرتوں کا فیصلہ یکدم سنا دے گا کوئی، سب کا سب سامان یوں ہی گھر پڑا رہ جائے گا۔ فرق کوئی بھی نہیں پڑتا ہماری کوچ سے، کوئی تکیہ رات بھر بس بھیگتا رہ جائے گا۔ ہم ہلا کر ہاتھ کشتی سے کہیں گے الوداع، اور کنارے پر کوئی پہچانتا رہ جائے گا۔ وہ بستر پر چت لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ 4 افراد خانے کے باوجود حیدر کی زندگی 4 دیواری قیدی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی محبت تک اس حالت میں سے چھوڑ گئی تھی۔ وہ نہیں جان پایا تھا کہ جرگہ اس سے کیا کروانا چاہتا تھا، مگر وہ یہ جانتا تھا کہ اب جو بھی اس کی زندگی میں آئے گی وہ عورت نام کی شے سے صرف نفرت ہی کرے گا۔ اس کا وجود میرے لیے محض اسٹور روم میں پڑے سامان کی طرح ہوگا، جس کے آخر میں باہر پھینک دیا جائے گا۔ وہ انہی سوچوں میں تھا کہ اچانک دروازہ کھلا۔ دیکھیں، آپ لوگوں نے مجھے سزا دے دی ہے، نابختو کو جیل مت بھیجیں، میں ہاتھ جوڑتی ہوں۔ مگر مخالف عورت نے اس کی کلائی مضبوطی سے تھام رکھی تھی اور اسی انداز سے کھینچ کر اندر پھینک کر دروازہ بند کر دیا۔ فرش پر گری پڑی تھی اور حیدر بستر پر لیٹا ہی اس لڑکی کو رونا دیکھ رہا تھا، جو فرش پر سمٹ کر بیٹھ گئی اور اب سر گھٹنوں میں دیے رو رہی تھی۔ اس نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر بلینکٹ ٹھیک کرتا آنکھیں بند کر گیا، مگر اب دھیان کہیں اور لگنا تھا، اس لیے پھر اسے دیکھنا شروع کر دیا۔ کیا تم رونا بند کر سکتی ہو؟ مجھے سونا ہے۔ روبا نے بھیگا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، جو بستر پر لیٹا اسے حکم دے رہا تھا۔ کیا بے حسی انسان ہے، اٹھنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ اپنے کپڑے سنبھالتی وہ اٹھی اور اسے قریب چل دی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، جرگے نے مجھے سزا دے دی ہے تو بختیار کو بخش دیں۔ وہ بچہ تھا، غلطی ہو گئی، اس میں ساری زندگی میں آپ کی غلامی کروں گی، آپ جو کہیں گے میں کروں گی، مگر پلیز بختیار کو بخش دیں، اسے پولیس میں نہ دیں۔ آپ ایک بار چل کر سب کو بتا دیں۔ حیدر نے حیرت سے دیکھا۔ چل کر تمہیں میرے بارے میں پتہ بھی ہے؟ جی، آپ حیدر ہیں اور میں آپ کی غلامی میں آئی ہوں۔ میں وانی ہوں، آپ کے ساتھ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، پر پلیز بختیار کو بچا لیں، میں آپ کے پیر پکڑتی ہوں۔ اس نے اسے کمبل میں چھپے پیر پکڑ لیے، جسے حیدر نے پیچھے کرنے کے لیے ہلایا بھی نہیں تھا، جسے دیکھ کر وہ اس سے اور بدگمان ہو گئی تھی۔
اتنی اکڑے کہ لڑکی پیر پکڑ کر کھڑی ہے اور وہ منع بھی نہیں کر پا رہا۔ پیر ہی پیچھے کر لے، پلیز ایک بار چل کر اپنے چچا سے کہہ دیں کہ بختیور کو پولیس کو نہ دے۔ حیدر نے ناگواری سے دیکھا، ہاتھ ہٹائیں۔ اس نے فوراً ہاتھ ہٹا دیے۔ جب حیدر کو کمبل سیدھا کرتے دیکھا، پلیز مہک دے، پلیز ایک بار چل کر پلیز پولیس سے بات کر لیں، پھر آپ جو کہیں گے نا میں کروں گی، پلیز۔ اس کی آوازوں سے تنگ آ کر حیدر نے بیزاری سے دیکھا۔ نہیں چل سکتا، میں اپاہج ہوں، بیساکھی کے سہارے بھی نہیں چل سکتا۔ اس کی بات نے روبا کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ وہ چند لمحے سے دیکھتی رہ گئی، جو خوف سے لیٹ چکا تھا۔ اسے چھوڑ وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی جو بند تھا۔ پلیز دروازہ کھول دیں، پلیز بختیور کو چھوڑ دیں۔ حیدر نے کمفرٹ اتار کر اسے دیکھا۔ اسے چند لمحوں کے لیے اس پہ ترس آیا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر پڑا اپنا فون اٹھایا۔ ہیلو، السلام علیکم چاچا۔ دروازے کو جھنجھوڑنا چھوڑ کر اسے دیکھا جو فون پر بات کر رہا تھا۔ چاچا، فیصلہ ہونے کے بعد اس بچے کو پولیس کے حوالے کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ پر امید نظروں سے حیدر کو دیکھ رہی تھی۔ چاچا کی بات سن کر اس نے فون بند کر دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں انہیں پتہ نہیں، چچی نے کال کر دی تھی لیکن انہیں پولیس والے کو بھیج دیا گیا ہے، تمہارا بھائی گھر چلا گیا ہے۔ اس کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ آ گئی تھی، اسی لیے ایک دم اس کے قریب آئی۔ تھینک یو سو مچ۔ اس بات پہ سر ہلا کر وہ دوبارہ لیٹ گیا۔ اس کا اتنا روکھا رویہ، مگر کسی نرمی یا حلیمی کی اس نے امید کب کی تھی؟ چپ چاپ اٹھ کر صوفے کی جانب بڑھ کر چند لمحوں ہی بعد بیڈ سے بھاری پرسکون سانسوں کی آوازیں آنے لگیں، مگر اس کی نیند تو اس لمحے نہیں اڑا دی تھی جب اسے حیدر کی اصلیت پتہ چلی تھی۔ آہستہ آہستہ اسے سب سمجھ آ رہا تھا کہ کیوں اتنے بڑے حادثے پر فیصلہ پولیس کی بجائے جرگے سے کروایا گیا تھا، کیوں خون کے بدلے خون کی بجائے وانی کی ڈیمانڈ کی گئی، اس انسان کے عیب بھرنے کے لیے۔ اس حالت میں اس کی شادی ناممکن ہی تھی۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں، اپنے بیٹے کی موت کا سودا کر لیتے ہیں دوسرے کی خوشحالی کے لیے۔ وہ انہیں سوچوں میں گم تھی جب دروازہ کھلا۔ عاشر صاحب کو دیکھ کر وہ کھڑی ہو گئی۔ خاموش قدم اٹھاتے وہ حیدر کی جانب آئے، اسے دیکھا اور اس کی جانب مڑ گئے۔ باہر آئیں، آپ سے بات کرنی ہے۔ ان کی پشت کو گھٹتے اس نے تعاقب میں قدم اٹھائے تو خوف پل پل بڑھتا گیا۔ ڈرائنگ روم میں آنے کے بعد انہوں نے اسے صوفے پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ایک کونے سے لگتی وہ وہیں سمٹ گئی۔ دیکھیں بیٹا، جو ہوا وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بات آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی۔ میں نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے اس کے بارے میں شاید آپ کو پتہ چل گیا۔ حیدر چل نہیں سکتا، اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا تھا۔ جی، ایسے فیصلے قیمتی چیزوں کے لیے تھوڑی کیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب سمجھتے انہوں نے حیرت سے دیکھا۔ وہ نایاب ہے۔ سر جھکائے وہ بے بسی سے مسکرا دی تھی، جس پر انہیں غصہ آ گیا تھا، مگر وہ ضبط کر گئے۔ چاند میں بھی تو داغ ہوتا ہے، مگر شاید روبا نہیں چاہتی تھی کہ وہ پرسکون رہیں، اسی لیے نشتر پر نشتر چھوڑ رہی تھی۔ جانتی ہیں کیا ہے آپ حیدر کے بارے میں؟ دبے غصے کو محسوس کر کے وہ اور سمٹ گئی۔ وہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا، وہ میجر تھا۔ چند دن پہلے ہی اس کی یہ حالت ہوئی تھی جس دن سے آپ کے بھائی نے یشمان کو قتل کیا تھا۔ وہ قتل نہیں تھا، محض ایک حادثہ تھا، لیکن ہم نے پھر بھی اپنی غلطی مان کر اسے تسلیم کیا، سزا قبول کی۔ عاشر صاحب نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ لڑکی ان سے بحث بھی کر سکتی ہے۔ سوری انکل، میں کوئی ان پڑھ معصوم لڑکی نہیں ہوں جو اپنے ارد گرد سے ناواقف ہوں۔ میں ایک پڑھی لکھی باشعور لڑکی ہوں، ان باتوں کو سمجھتی ہوں۔ میں شہر رہ کر آئی ہوں، کیا میرے پاس ذرائع نہیں تھے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کو روکنے کے لیے؟ مگر میں خاموش رہی۔ جانتے ہیں کیوں؟ میں اپنے گھر کی بڑی بیٹی ہوں، میرے والد کے بعد میں ہی آسرا ہوں اپنی فیملی کا، مگر اس میں بھی میں نے یہ فیصلہ قبول کیا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری ماں رو رو کر اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے مر جائے۔ میں اپنے بھائی کی غلطی آگے سرخم کیا مگر میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ آپ ایسا کریں گے۔ میں نے یہ فیصلہ قبول کیا۔ میرے بھائی کو کچھ ہوا مگر آپ نے پولیس کو یہ کیس ہینڈل نہیں کرنے دیا۔ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی، مگر اب آ گئی۔ آپ کو اپنے دوسرے بیٹے کے عیب چھپانے تھے۔ موقع کا فائدہ اٹھا کر آپ نے اپنے بھتیجے کی سیج سجا لی۔ آخر تک آتے اس کا لہجہ اپنی پھوٹی قسمت پر بھر گیا۔ عاشر صاحب، جو کب سے اسے سن رہے تھے، گہرا سانس لے کر اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کی موت کا سودا کر سکتا ہوں؟ اتنا گرا ہوا لگتا ہوں سب کو۔ میں نے یہ فیصلہ کیا تو اس کے پیچھے میری مجبوری تھی۔ میں آپ کا گنہگار ہوں، مجھے معاف کر دو۔ لیکن سوچو، اگر میں یہ فیصلہ نہ لیتا تب بھی آپ خوش ہوتی نہ بتائیں، مجھے کیا فرق رہ گیا آپ میں اور مجھ میں؟
ایک پڑھی لکھی باشعور لڑکے ہوتے ہوئے، اپنے حق کے لیے لڑنے کا حق ہوتے ہوئے بھی آپ کے جرگے کا فیصلہ مانا کیوں؟ بتائیں مجھے۔ اپنی فیملی کے لیے۔ آنکھوں سے ایک آنسو گر کر کپڑوں میں جذب ہو گیا تھا۔ تو آپ مجھے کیسے غلط اور مطلب پرست کہہ سکتی ہو؟ پھر تو آپ بھی غلط ہوئی نا، ماتھے پر پڑے بل یکدم سیدھے ہو گئے۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں۔ اس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ حیدر کی والدہ اس کی پیدائش کے وقت ہی وفات پا گئی تھی، اس لیے وہ اکیلا ہے۔ اس کی ساری پرورش میں نے اور رضا بھائی نے کی، اور اس کی پھوپھی نے کی۔ اپنے ٹریننگ کے لاسٹ ایئر میں تھے جب اس کے والد طویل علالت کے بعد وفات پا گئے۔ میری بہن کی بھی شادی ہو چکی تھی تب میں نے اپنے بھائی سے وعدہ کیا تھا کہ حیدر مجھے میری بیٹے کی طرح عزیز ہوگا، اور وہ وعدہ میں نے بخوبی نبھایا۔ حتیٰ کہ جب میری اپنی بیٹی نے حیدر کے لیے پسندیدگی ظاہر کی، میں خوش تھا، مگر چند دن پہلے وہ مشن حیدر کو اس حالت میں لے آیا۔ سکینہ نے اس سے شادی سے انکار کر دیا۔ وہ ساری زندگی ایک اپاہج کے ساتھ کیسے گزار سکتی ہے؟ مجھے شرمندہ کر دیا سب کے سامنے۔ کیا کرتا؟ زبردستی مسلط کر دیتا اس پر حیدر کو، تو دو زندگیاں ایک ساتھ برباد ہو جاتی۔ اسی لیے جو ایک واحد راستہ نظر آیا وہ یہ تھا۔ حیدر کے لیے اس کی شکایت ہمدردی بدلتی جا رہی تھی۔ میں کوئی جانور نہیں ہوں جو خون خرابہ چاہتا تھا۔ میں آپ کی زندگی بھی برباد نہیں کرتا، مگر میں مجبور تھا۔ آپ عمر کے اس دور میں ہیں جہاں انسان کو صرف اپنا آپ نظر آتا ہے، مگر میں اس دور میں ہوں جہاں اپنے سے پہلے اپنے سے منسلک لوگوں کا سوچنا پڑتا ہے۔ میں باپ ہوں، اور ایک باپ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اولاد کو روز مرتا نہیں دیکھ سکتا۔ میں بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ حیدر کو اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے کسی کی منت کرنا، اس کا انتظار کرتے رہنا، منتظر رہنا مجھے تکلیف دیتا تھا۔ وہ میل نرس بھی ایک مقرر وقت پر چلے جاتا تھا۔ تنہائی کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے مجھے نہیں پتا، مگر وہ اکیلا تڑپتا ہے اپنی مشکلات سے، یہ مجھے پتا ہے۔ اس کے ساتھ کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے جو اس کا سایہ بنا رہے، اور وہ کون ہے تم بہتر جانتی ہو۔ وہ زندگی سے مایوس ہو گیا ہے۔ نا امید اس کے اندر جینے کی تمنا ختم ہو چکی ہے۔ سارا دن کمرے میں ڈرائنگ روم میں وہ بوسیدہ سامان کی طرح رہتا ہے، خاموش، خود کو بیکار سمجھتا۔ تو مجھے میرے بھائی سے کیا وعدہ جھنجھوڑتا ہے کہ زندگی بن گئی میرے بیٹے کی، اور تم نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا، تو اس لیے مجھے خود پر ضبط کر کے یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ ہاں، مجھے میرے بیٹے کی موت کا سودا کرنا پڑا، دوسرے بیٹے کی موت کے منہ سے نکالنے کے لیے۔ اس گھر میں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ جب تک حیدر ٹھیک نہیں ہو جاتا تم اس کے ساتھ رہو گی، اور اس کے ٹھیک ہونے کے بعد تمہارا فیصلہ ہوگا کہ تمہیں اس کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں۔ اسے ایسے زندگی کی طرف موڑ دیں۔ آپ کہتی ہیں نا آپ کے پاس شعور ہے، تو اس شعور سے حیدر کو زندگی کی طرف موڑ دیں۔ میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ باقی اب یہ آپ کو سوچنا ہے۔ یہ سب آپ پہ منحصر ہے، نرس بن کر کریں گی یا شریک حیات۔ اسے سوچتا چھوڑ کر وہ چلے گئے تھے۔ کافی دیر وہ وہیں بیٹھی سوچتی رہی کہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ وہ الجھن میں پھنس گئی تھی۔ پھر اچانک اسے کچھ یاد آیا کہ اس کی والدہ وہ 13